السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 19۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ واٹ آر یو تھنکنگ حالہ؟ حالہ ہاتھوں کا پیالہ بنائے اس میں تھوڑی ٹکائے گمسم بیٹھی تھی جب سوزین نے صوفے پہ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ ماما آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ التمش انکل۔ وہ چہرہ ذرا سا موڑ کر جواب گو ہوئی۔ ڈڈ یو لائک ٹو میٹ ہم؟ سوزین نے اشتیاق سے پوچھا۔ یس آف کورس، وین ول آئی میٹ ہم اگین؟ اسے التمش بہت پسند آیا تھا اور وہ اس پیارے سے انکل سے دوبارہ ملنے کی چاہ رکھتی تھی، تبھی پوچھنے لگی وین یو سے مائی بیبی؟ سوزین کو بھلا کیا اعتراض تھا؟ ریئلی؟ اس نے کچھ بے یقینی سے پوچھا۔ یس، ایک حرفی جواب دیا گیا، جبکہ انہی کے قریب سنگل صوفے پہ براجمان ارحم نے ٹی وی چینل سرچ کرنے کے دوران ذرہ بھر کو گردن حالہ کی طرف موڑی۔ ارے واہ بھائی، لگتا ہے التمش انکل کچھ زیادہ ہی پسند آ گئے ہیں، تبھی ڈیڈ کے پاس ہوتے ہوئے بھی انہی کو سوچا جا رہا ہے۔ وہ غیر متانت سے بولا اور پھر واپس گردن گھما کر نیوز چینل پہ ٹک گیا۔ ڈیڈ آئی ریئلی انجوائڈ اسپینڈنگ ٹائم ود ہم، وہ محبت سے گویا ہوئی۔ اس روز التمش کے ساتھ اس نے خوب شاپنگ کی، خوب جھولے لیے، گیمز کھیلی، آئس کریم کھائی اور خوب مستی کی۔ جو 2-3 گھنٹے نرمین اور رانیہ کو شاپنگ میں لگنے تھے، وہی گھنٹے اس نے حالہ کے ساتھ گزارے اور ان چند گھنٹوں میں ہی وہ اس کے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی، ساری جھجک ختم ہو گئی تھی۔ یا ہی از سچ اے نائس گائے، بٹ حالہ اف یو اسپیک ان اردو سو اٹ از بیٹر۔ وہ حالہ کی بات پہ مسکرایا تھا مگر اسے انگلش بولنے سے منع کیا۔ اوکے ڈیڈ۔ جواباً وہ پھر سے انگلش میں ہی معصومیت سے یہ 2 لفظ بولی کہ سوزین اور ارحم دونوں بیک وقت ہنس پڑے۔ نور، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ کم از کم گھر میں حالہ کو اردو بولنے کا کہا کرو، مگر تم اسے کہنے کی بجائے خود بھی ساتھ مل کر انگلش جھاڑنے لگتی ہو۔ اس کی اردو بہت کمزور ہے، وہ ٹھیک کرواؤ، زیادہ سے زیادہ اردو بولا کرو اس کے ساتھ۔ اپنی تو صاف کر لی، اب اس کی بھی کرواؤ۔ 1000 بار کہی بات وہ پھر سے دہرانے لگا۔ اچھا جناب، جو حکم۔ بنا کسی بحث کے وہ فرما برداری سے بولی۔ بائی دا وے، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ ٹی وی کا والیوم کم کرتا بولا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہ تھوڑا سا کھسک کر آگے کو ہوئی۔ تم التمش سے اتنا انسسٹ کیوں کر رہی تھی؟ اس روز ارحم بھی ان سے چند قدموں کے فاصلے پہ ہی کڑا سب سن رہا تھا اور اس بارے میں آج بات کر رہا تھا۔ کیسا انسسٹ؟ وہ نہ سمجھی۔ یہی کہ وہ اپنے بچے کو اپنا لے، اس نے کھل کے بتایا۔ ہاں تو ارحم، میں نے کچھ غلط ہی کب کہا؟ میں جانتا ہوں، مگر بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ نہیں چاہتا تو مت سمجھاؤ اسے اگر نہیں چاہ اور نہیں ضرورت اپنی اولاد کی تو تمہیں بار بار کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارحم کو اس کے بارہا کہنے پہ اعتراض تھا۔ وہ اسے مس کرتا ہے، اس کا دل مچلتا ہے اپنے بچے کے لیے۔ میں نے دیکھی ہے اس کی آنکھوں میں اداسی، وہ اداسی جو بچے کے ذکر پہ اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے بچے کے سنگ زندگی گزارے، بس اسی لیے اسے انسسٹ کر رہی تھی، مگر وہ راضی ہی نہیں۔ آخر میں وہ کچھ افسردہ سی ہوئی۔ نہیں نور، تمہارا یہ انسسٹ اس کا خالی پن بھرنے کی خاطر نہیں۔ ہاں شاید ہو بھی، مگر ایک بڑی وجہ وہ وعدہ ہے جو تم سے ایلیا نے لیا تھا۔ تم وہ وعدہ پورا کرنے کی خاطر اس پہ اتنا زور ڈال رہی تھی، یہی بات ہے۔ ارحم متانت سے اسے دیکھتا بولا تو وہ جواباً خاموش رہی، کیونکہ ایسا ہی تھا۔ کچھ وعدے پورے کرنا بہت مشکل ہوتے ہیں ارحم، مگر میں اس وعدے سے مکر کے یا فراموش کر کے گناہ نہیں کمانا چاہتی۔ بھلے پورا کرنا کتنا ہی مشکل سہی، مگر اسے سمجھاتی رہوں گی، مناتی رہوں گی۔ اچھا ہوا وہ مال میں مل گیا، ورنہ 1-2 روز میں اس کے گھر ضرور جاتی۔ اس کے گھر کا ایڈریس اس نے التمش کے خاص دوست سے لے رکھا تھا، مگر گھر جانے سے قبل ہی ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے التمش سے نمبر ایکسچینج کیے اور ایک بار اس سے بھی گھر کا پتہ جان لیا۔ تو مت کرو وعدہ پورا، وہ روانی سے بولا۔ دونوں کی باتوں سے بیگانہ حالہ ستاروں سے لبریز کشن پہ انگشت شہادت سے مختلف چیزیں بنانے میں مگن ہو چکی تھی۔ سیریسلی؟ یہ تم کہہ رہے ہو؟ تم ارحم، جس نے مجھے وعدوں کی اہمیت بتلائی، وعدوں کا پاس رکھنا سکھایا، انہیں دانستہ پورا نہ کرنے کا گناہ بتلایا، اور اب خود ایسا کہہ رہے ہو؟ وہ حیرتاً گویا ہوئی۔ مگر یہاں معاملہ مختلف ہے۔ جب وہ خود ہی نہیں چاہتا اپنی اولاد کو نہ ڈھونڈنا نہ ساتھ رکھنا، تو پھر تم بھی چھوڑو اس کو اس کی مرضی پہ۔ چاہتی ہوں، ایسا ہی چاہتی ہوں، مگر وعدہ آرے آ جاتا ہے، وہ افسردگی سے بولی۔ مگر مجھے امید ہے وہ ایک روز ضرور مان جائے گا، میری باتیں اس کی تڑپ کو بڑھا دیں گی، اور پھر وہ ایک بار تو اسپین ضرور جائے گا اپنے بچے کی کھوج لگانے۔ وہ پر امیدی سے گویا ہوئی۔ اور وہ کھوج لگا لے گا، اس کا بھی کیا تمہیں یقین ہے؟ کھوئی ہوئی چیزوں کو تلاش کرنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے، کجا کے بچہ۔ ارحم نے اس کے آگے سوال رکھا۔ جب تڑپ سچی ہو تو انسان وہ حاصل کر ہی لیتا ہے جو چاہتا ہے۔ کھوئی ہوئی چیز چاہے سوئی ہی کیوں نہ ہو، جب دل سے کوشش کی جائے تو مل ہی جاتی ہے۔ اور وہ دن کب آئے گا جب وہ سچی تڑپ کے ساتھ یہ کوشش کرے گا؟ ارحم نے بھویں اچکاتے ہوئے استفسار کیا۔ معلوم نہیں، وہ شانے اچکاتی مدھم سی آواز میں بولی۔
देखो नूर, समझने की कोशिश करो कि तुम समझने की कोशिश करो, बल्कि सब अच्छी तरह समझा चुकी हूँ तुम्हें, फिर क्यों मुझे मना कर रहे हो? मत करो अरहम। उसने गोया रिक्वेस्ट की तो गहरी सांस खारिज करता लब बस्ता हो गया। ठीक है, जो जी में आए करो, मगर हाला को बीच में मत लाओ। तुम हाला को उसके करीब रखकर उसके अंदर अपने बच्चे की तड़प पैदा करना चाह रही हो, सब अच्छे से समझ रहा हूँ मैं। वो उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखता कतई अंदाज में बोला, ये ज़रूरी है अरहम, कभी कभी सिर्फ बातों से ही दिल नहीं बदला करते। इंसान के अंदर जिस चीज़ को लेकर हल्की सी तड़प हो, उस तड़प को मज़ीद बढ़ाने के लिए उसी चीज़ को ना सही तो उस जैसी चीज़ को ज़रूर उसकी आंखों के सामने रखना पड़ता है। हालांकि अल्तमश, उसकी मासूमियत, उसकी बातें अल्तमश के अंदर वो तड़प और बेचैनी पैदा करती रहीं, कहीं कि मेरा बच्चा कैसा होगा, कहाँ होगा, क्या वो भी ऐसा ही मासूम होगा और प्यारा, वो भी ऐसी ही मासूमियत में लिपटी बातें करता होगा। हालों को प्यार देते हुए उसका दिल मचलेगा अपने बच्चे को भी देखने, उसे सीने से लगाने, उसे अपनी नज़रों के सामने रखने और जी भर कर बातें करने का। बोलते बोलते सुजैन की आंखों में नमी सी उतर आई थी। खुदा ने तुम्हें बहुत पत्थर दिल बनाया है नूर, मैं मर्द होकर ये सब नहीं करना चाहता और तुम औरत होकर कर रही हो। वो उसे अफसोस से देखता बोला, दिल को पत्थर करना पड़ता है अरहम, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। कहा ना कि कुछ वादे इम्तिहान में डाल देते हैं, और मैं ना चाहते हुए भी इस इम्तिहान में सुरखरू होना चाहती हूँ। मरती हुई एलिया के अल्फाज वापस नहीं मोड़ सकती थी, और अब उस मरी हुई दोस्त से किए वादे का पास रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आंख से बहते आंसू पोंछती अज़म से बोली, अपनी ज़िंदगी के वादों को नज़र ही करना है तो ठीक है करो, मैं नहीं रोकूंगा। वो बात ख़त्म करता रुख फेर गया और फिर से वॉल्यूम बढ़ाए न्यूज़ सुनने लगा। मगर सुजैन जानती थी कि वो नाराज़ हो चुका है और नज़रें टीवी पे ही सही, मगर इस वक्त ध्यान कहीं और है। महब से अंदाज में चाय में चम्मच चलाती, चाय पक जाने के बावजूद भी दानिस्ता देर करती। वो कब से किचन में ही घुसी हुई थी। तुम्हारी बेबाकियाँ जब तक मुझ तक महदूद थी मैंने बर्दाश्त की, मगर एक बात कान खोलकर सुन लो एज़ल बीबी, कि अगर तुमने किसी और के सामने अपने वजूद से मामूली सा पर्दा भी ज़ायल किया तो तुम्हारी जान लेने में एक पल नहीं लगाऊंगा। मेरे जिस्म पे किसी की ज़रा सी नज़र भी आपको गवारा नहीं? जान लेने की बातें कर रहे थे, पर हैरत है आगा, इस जिस्म जान को अपना बनाने का ख्याल भूल कर भी नहीं आता आपको। एक उदास सी मुस्कुराहट लिए उनके लफ्ज़ों की बाज़ कश्त अपनी समातों में महसूस करती, वो खाली खाली निगाहों से अपने दुपट्टे को तकती रही। तकलीफ़ तो मुझे तुम दे रही हो, जबकि अच्छी तरह जानती हूँ कि कुछ हदूद ऐसी हैं जिन्हें तुम अगर पार करने की कोशिश करो तो मैं तुम्हारे साथ सारे मुरव्वत लिहाज भुलाए क्या सलूक कर सकता हूँ। तुम्हारी ऐसी हिमाकतों पर मेरा खून खौल उठता है। सुना तुमने? मेरी बर्दाश्त किन किन चीज़ों पे, किन किन हरकतों पे जवाब दे जाती है, इससे तुम नावाकिफ़ नहीं हो। ये कहते हुए उसे जो झंझोड़ा गया था तो चम्मच छोड़ता हाथ बेसाख्ता बाजू पे जा ठहरा। वक्फे वक्फे से अभी भी दर्द उठ रहा था। जो तकलीफ़ आपने मुझे दी है उसके आगे ये तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं जो आपको मिल रही है। आपको मेरा अल्तमश से मेल जोल बुरा लगता है तो ठीक है, अब इस मेल जोल को मैं मज़ीद बढ़ावा दूंगी। मैं भी अब पीछे नहीं हटूंगी आगा साहब, चाहे आप वाकई मेरी जान ले लें, मगर एज़ल अब वही करेगी जो उसका दिल चाहेगा। अब आपको बुरा लगता है तो लगे। चम्मच उठाकर ज़ोर से शेल्फ पे पटकती वो चूल्हा बंद किए चाय कप में डालने लगी। तभी किसी ने उसके कान के करीब सरगोशी की तो गड़बड़ा गई। हेलो ब्यूटीफुल, ये अल्तमश था, मगर एज़ल चूँकि आगा फ़ारिस की क़ुर्बत से खौफ खाए हुए थी, उसके इतने करीब से सरगोशी करने पे आगा फ़ारिस का गुमान करती बेसाख्ता घबरा कर पीछे हटी थी। और इसी घबराहट के दौरान चाय कप में डालता हाथ लड़खड़ाया और गरम गरम चाय हाथ की पुश्त पे गिर गई। उसने जल्दी से केतली छोड़े अपना हाथ झटका जिसके दर्द से वो बिलबिला उठी थी। ओह आई एम सो सॉरी एज़ल। अल्तमश के तो इस अचानक अफ्तार पे हाथ पैर ही भूल गए। उसने तो शरारतन ऐसा किया, मगर उसे क्या मालूम था वो चाय उंडेल रही है और वो चाय उसके हाथों पे भी गिर जाएगी। उस वक्त तो एज़ल उसके सॉरी पे कुछ भी ना कह सकी कि दर्द के सिवा कुछ सुझाई ही नहीं दे रहा था। अल्तमश ही उसे पकड़कर सिंक के पास लाया और उसका हाथ पकड़कर पानी के नीचे रखा तो एज़ल के गोया दिल में ढेरों सुकून उतरा। आई एम सॉरी एज़ल, मुझे मालूम नहीं था कि तुम चाय डाल रही हो। कितना पागल हूँ मैं, बिना देखे बस मुंह उठाए। कोई बात नहीं अल्तमश। वो खुद को लानत मलामत करने लगा जब एज़ल ने मुस्कुराकर उसे टोका। ये छोटे मोटे दर्द अब मेरे नज़दीक अहमियत नहीं रखते कि इन्हें लेकर रोने बैठ जाऊँ। ज़रा सी चाय ही तो गिरी है, एक दो दिन में बिल्कुल आराम आ जाएगा। आप खुद को कसूरवार मत ठहराएं। वो वाकई अब उसके लिए ये छोटे मोटे दर्द मायने नहीं रखते थे। जो जलन हर लम्हा दिल को जलाए रखती थी, उसके आगे हाथ की ये जलन तो कुछ भी नहीं थी। मैं जानता हूँ तुम मेरी खातिर ऐसा कह रही हो, मगर गलती तो वाकई मेरी ही है और मैं सच में बहुत नादिम हूँ। वो चेहरे पे शर्मिंदगी भरे तासुरात लिए बोला तो एज़ल ने उसके हाथ में कैद भीगता अपना हाथ वापस खींचा और पानी बंद करती बोली, यूँ तो मुझे आप पे बिल्कुल गुस्सा नहीं, हाँ मगर आप आइंदा मुझे इस तरह नहीं डराएंगे, ये वादा करना होगा आपको, वरना सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। उसने हाथ की जलन को नज़रअंदाज करते हुए उससे वादा लेना चाहा और साथ ही साथ बाकी की चाय भी कप में उंडेलने लगी। आई प्रॉमिस, अब तो सच्ची कभी नहीं करूँगा। और ये छोड़ो यार प्लीज़, मैं डाल देता हूँ, तुम अपने ज़ख्म पे कुछ लगाओ।
بہت احتیاط سے اس کے ہاتھ سے کیتلی لیتا وہ آخری 2-3 گھونٹ بھی کپ میں ڈال گیا۔ میں کچھ نہیں لگا رہی، کہہ تو رہی ہوں کہ بس ذرا سی چائے ہی تو گری ہے، شانی بے نیازی سے کہتی وہ ٹرے اسے تھماتی بولی جس میں وہ کپ رکھنے لگا۔ یوں تو واقعی تھوڑی سی چائے ہی گری تھی، مگر اس کے گورے گداز ہاتھوں پہ یہ سرخ ابھرا سا زخم دیکھنے والے کو قطعی چھوٹا اور عام نہیں لگ رہا تھا۔ زخم چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، اسے یوں نظر انداز نہیں کیا کرتے کہ وہ دوا نہ پا کر ایسا ناسور بن جائے جس سے چھٹکارا پانا ناممکنات میں شامل ہو جائے۔ چھوٹے سے چھوٹا زخم بھی اکثر وبال جان بن جاتا ہے ایزل، اس لیے ان سے بے احتیاطی نہیں برتنی چاہیے۔ اسے دونوں شانوں سے تھامے پیار سے سمجھایا گیا تو وہ واقعی سمجھتی ہوئی سر ہلاتی کچن کے کیبن سے ٹیوب نکالنے لگی۔ لاؤ میں لگا دوں۔ التمش نے اپنی خدمت پیش کرنی چاہی۔ نہیں میں لگا لوں گی، اس نے رسانیت سے انکار کیا۔ میں لگا دیتا ہوں نا یار، لاؤ دو۔ اس نے خود ہی ایزل کے ہاتھ سے ٹیوب لے کر تھوڑی سی اپنی انگلی پہ نکالی اور اسے وہیں پڑی کرسی پر بٹھا کر خود بھی روبرو بیٹھ گیا۔ تمہاری ابھی تک چائے نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے قبل کہ وہ پھر سے التمش کو منع کرتی، آغا فارس جو کب سے اس کا انتظار کر رہے تھے، التمش کو بھی غیر موجود پا کر تنگ آتے ہوئے خود ہی چلے آئے۔ مگر التمش کو اس کا ہاتھ تھامے دیکھ چتونوں سے انہیں دیکھتے استفہامیہ نگاہیں لیے استفسار کیا تو اسی لمحے، ہاں بالکل اسی لمحے، ایزل نے دانستہ التمش کی دوا لگی انگلی پکڑ کر اپنے زخم پہ پھیرنا شروع کر دی، اور یہ دیکھ کر جہاں التمش نے بمشکل لبوں پہ آتی دلفریب مسکراہٹ کو دبایا، وہیں آغا فارس کی آنکھیں اور چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ پڑ گیا۔ جی چاہا کہ اس لڑکی کو ابھی کے ابھی اپنی طرف کرتے ہوئے دو کھینچ کر لگائیں۔ وہ لال بھبو کا چہرہ لیے تن فن کرتے اس کے سر پہ آ کھڑے ہوئے۔ التمش اٹھو۔ انہوں نے کڑک و سپاٹ لہجے میں اسے اٹھنے کا حکم دیا۔ جی؟ جبکہ التمش نے نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ تم نے سنا نہیں؟ ابھی کے ابھی اٹھو یہاں سے۔ ان کے اشتعال بھرے انداز پہ التمش ایک نظر ایزل کو دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایزل تو سر جھکائے لب کاٹنے لگی کہ دانستہ یہ حرکت تو کر بیٹھی تھی، مگر اب اس شخص کے جنونی اور شدت بھرے غصے کو کیسے خود پہ سہے گی؟ دراصل ایزل کے ہاتھ پہ چائے گر گئی تھی تو میں بس دوا لگا رہا تھا۔ ان کے سب سے پہلے سوال کہ کیا ہو رہا ہے اس کا اب جواب دیا گیا، بلکہ ایک وضاحت تھی جو دی گئی کہ بس دوا ہی تو لگا رہا تھا، اور بھلا کیا کر رہا تھا؟ کیوں؟ اس کا دوسرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے جو تم اپنی مدد پیش کر رہے تھے؟ سارے مروت و لحاظ بھلائے وہ خفگی سے گویا ہوئے۔ ایزل کو لے کر وہ بہت پوزیسو ہیں، التمش کو اندازہ ہو رہا تھا، مگر ان کا یوں سختی سے منع کرنا اسے بھی ناگوار گزرا تھا۔ اسے ان کا غصہ برا لگا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی سوچ اس سمت مڑی کہ آخر اتنی تکلیف کیوں ہے انہیں؟ وہ ان کے سامنے اپنے سوئے ہوئے غصے کو نہیں جگانا چاہتا تھا، ورنہ اس کا غصہ تو بڑوں کو ہلا دیتا تھا، اور یہ غصہ جب تن بدن میں رواں ہوتا تو پھر وہ ہر کسی کا لحاظ کھو بیٹھتا تھا، مگر ابھی بمشکل کنٹرول کیا اور تھپکی دے کر واپس سلا دیا، ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کہ پوچھے اتنی آگ کیوں لگ رہی ہے آپ کو؟ دوست ہوں میں اس کا، اور فقط مرہم ہی تو لگا رہا تھا، پھر آخر اتنا بھڑک کیوں رہے ہیں یہ؟ اور جب ایزل کو اعتراض نہیں، انفیکٹ خود میرا ہاتھ پکڑ کر مرہم لگا رہی تھی، تو انہیں کیوں اتنا ناگوار گزر رہا ہے؟ وہ فقط سوچ کر رہ گیا، بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے یہی بہتر تھا کہ چوں چرا کیے بنا چلتا بنے، کیونکہ واضح ہو گیا تھا اس پہ کہ انہیں یہ سب گوارا نہیں بس یوں ہی میں چلتا ہوں، ایزل تم اپنا خیال رکھنا۔ انہیں بے ڈھنگا سا جواب دیے ایزل کو اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتا وہ کچن سے نکل گیا، جبکہ ایزل اس کے سپرد ایک جھوٹی مسکراہٹ تک نہ کر سکی، بس اس کے نکلتے ہی خود بھی وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہا۔ کوئی فائدہ نہیں۔ وہ سیدھی نگاہیں اس پہ جمائے وہ فوراً سے قبل اس کے سامنے آتے بولے اور اس کے فرار کی ہر راہ روک گئے۔ ہٹیں، مجھے جانے دیں۔ لہجے کو کمزور ہونے سے بچاتی پوری ہمت مجتمع کرتی بولی، میں نے تو تمہیں صرف بے پردگی کے مظاہرے سے روکا تھا، مگر یہاں تو کوئی اور ہی مظاہرات چل رہے تھے۔ کیا دکھانا چاہ رہی تھی تم مجھے؟ جان بوجھ کر کرتی ہو رہی یہ سب صرف مجھے اذیت پہنچانے کے لیے؟ بولو۔ وہ غیظ و غضب کے عالم میں دبا دبا سا غراتے اس کی جانب بڑھے، جبکہ وہ خشک لبوں کو تر کرتی تھوک نکلتی پیچھے کو قدم اٹھاتی گئی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا۔ خود کو مضبوط کرتی ساتھ چھوڑتی زبان سے وہ بے شرمی سے گویا ہوئی، جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ ان کی باقی باتوں کی تردید نہ کی گئی۔ اندھا نہیں ہوں ایزل بی بی، سب دکھتا ہے مجھے۔ نظریں اور لہجہ ہنوز وہی تھا، قدم بھی اسی طرح آگے بڑھتے گئے۔ ہاں، صرف میری محبت ہی نہیں دکھتی، بلکہ دیکھ کر بھی اندیکھا کیا ہوا ہے، اس نے جل کر سوچا۔ تو دیکھتے رہیں آپ، مجھے آپ کے دیکھنے یا نیا دیکھنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ بے خوفی کا مظاہرہ کرتی برجستگی سے گویا ہوئی، مگر یہ بے خوفی یکدم خوف میں تبدیل ہوئی جب وہ عقب میں موجود دیوار سے جا پن ہوئی، یعنی اب تو ان کے قہر سے رہائی کا پچھلا بھی در بستہ ہو چکا تھا۔ فرق تو تمہیں پڑے گا جب میں تمہیں دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں نا، جن میں اتنی بے خوفی پیدا ہو چکی ہے، جو میرے سامنے جھکنے کی بجائے نڈر سی مجھ پہ اٹھنے لگی ہیں، ان کا ضیاء نہ کروا لینا میرے ہاتھوں۔ چند انچ کا، بالکل چند انچ کا فاصلہ بیچ چھوڑے وہ اس کی آنکھوں کی جانب انگلی کے جارحانہ انداز میں بولے تو آنکھوں میں امڑتے خوف کے سبب وہ واقعتاً نظریں جھکا گئی۔ یہی ہاتھ تھا نا؟ انہوں نے اس کا دایاں ہاتھ پکڑا تو وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔
سوال سمجھ نہ آیا تھا، مگر جیسے ہی مقابل نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے مروڑ ڈالا تو سمجھ کے سارے بند تالے بھی ایک ہی جھٹکے سے کھل گئے۔ بے ساختہ اس نے گھٹی گھٹی سی چیخ ماری۔ اس درد میں بھی اس نے اپنے معاملات سب تک پہنچانے سے روکنے کے لیے خود کو شور برپا کرنے سے روکا، وگرنہ اس کی یہ چیخ بہت بلند و جاندار ہونے والی تھی۔ ایک پل کے لیے تو درد کی اس شدید لہر کے سبب اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ چھوڑے مجھے، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ جب تم کسی اور کا ہاتھ اس طرح پکڑو گی تو میں بھی تمہارا ہاتھ اسی انداز سے پکڑوں گا، گاٹ اٹ؟ وہ درستگی و قطعی لہجے میں بولے۔ کچھ غلط تو نہیں کیا میں نے، ہاتھ ہی تو پکڑا تھا، وہ بے چارگی سے گویا ہوئی۔ ساری اکڑ ساری ضد اس وقت کہیں مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے اپنا جرم اتنا بڑا بھی نہیں لگا تھا جس کی ایسی سزا دی جائے، مگر آغا فارس کے نزدیک اس کا کسی مرد کو چھونا تو بات کی بات، شاید صرف دیکھنا بھی ایسا جرم تھا جس کی سزا سزائے موت کہلائے، اور التمش کا ایزل کے قریب ہونا تو انہیں ویسے ہی زہر لگتا تھا۔ اس کی حرکتوں سے وہ ناواقف ہرگز نہ تھے۔ وہ کس فطرت کا انسان تھا وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ بھلے انہیں اب اس میں چھچور پن دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر پھر بھی وہ ایسے شخص سے ایزل کا گھلنا ملنا قطعی پسند نہیں کرتے تھے۔ مگر اس لڑکی کو ان کی زبان کا اثر ہوتا ہی کب تھا؟ آج ہاتھ پکڑا ہے، کل کو گلے لگ جاؤ گی اور کہو گی کہ صرف گلے ہی تو لگی تھی۔ شرم کرو ایزل، میں نے کبھی تمہیں ایسی سیکھ تو ہرگز نہیں دی۔ ارے مجھے تکلیف پہنچانی ہے تو کسی اور طریقے سے پہنچا لو، کم از کم ایسا تو مت کرو۔ دوسرے ہاتھ سے اس کے کندھے کو شکنجے میں لیتے تعصب سے بولے۔ کیوں چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں نا، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ شرمندہ ضرور ہوتی مگر ان کی گلے لگنے والی بات نے اسے بھی غصہ دلا چھوڑا تھا۔ تبھی ترشی سے بولی، چھوٹی بات؟ یہ تمہارے لیے چھوٹی بات ہے؟ وہ حیرتاً گویا ہوئے۔ اور ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا؟ کیا اس قسم کی حرکت تم چار لوگوں کے بیچ کر سکتی ہو؟ بولو۔ اسی اپنائیت سے اس کی انگلی پکڑ کر اپنے زخم پہ پھیر سکتی ہو سب کے سامنے؟ بولو۔ اپنی دسترس میں موجود اس کے ہاتھ کو بے دردی سے مزید موڑا گیا تو یہاں ایزل کو لگا اس کی سکت جواب دے گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ہاں، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ایسی جرت سب کے سامنے صرف ان کا ہاتھ پکڑ کر ہی کر سکتی تھی، اور کرتی بھی آئی تھی، بلکہ سب کے سامنے ان کے گلے سے لگنا بھی نہ اس کے نہ ان کے اور باقی سب کے نزدیک معیوب تھا۔ چپ کیوں ہو؟ بولو، جواب دو مجھے۔ بازو سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ آغا مت کرے نا، بہت درد ہو رہا ہے۔ رونے کے دوران درد سے بے حال ہوتے غیر ارادی طور پہ بے اختیار اس کے منہ سے لفظ آغا اور پھر ارادتاً فریاد نکلی تو اس پہ جمائی آغا فارس کی گرفت یک لخت کمزور پڑی۔ اس کا تڑپ کر آغا کہتے ہوئے فریاد کرنا انہیں چند لمحات کے لیے مبہوت ہی کر گیا۔ کتنا ترسے تھے وہ اس کے منہ سے اپنا یہ نام سننے کے لیے۔ دل پہ گویا ایک عرصے بعد ٹھنڈے پانیوں کی پھوار پھوٹی تھی، اور یہ عرصہ انہیں برسوں میں محیط لگا تھا جو اب ختم ہوا تھا۔ سارا غصہ جھاگ کے مانند بیٹھ گیا۔ انہوں نے روتی بلکتی اپنی اس نازک پری کو دیکھا جو ان کے ظالمانہ سلوک سے سکڑ کر رہ گئی تھی۔ نظریں بھٹکتی ہوئی اس کے دونوں ہاتھوں پہ جا ٹھہری۔ ایک پہ ان کا دیا زخم تھا تو دوسرے پہ ان کی چائے کا۔ دونوں ہاتھ ہی سرخ پڑ چکے تھے۔ ایزل میری جان، انہوں نے تڑپ کر کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کے زخموں کو چوم ڈالا تو ان کے ہونٹوں کا دہکتا لمس اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت پہ پا کر ایزل رونا دھونا سب بھلائے حق دق سی استعجاب سے پھٹتی آنکھیں لیے انہیں دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری میرا بچہ۔ دونوں ہاتھ اپنے سینے سے لگائے ندامت بھرے تاثرات لیے وہ اس کی سرخی مائل آنکھوں میں دیکھتے معافی مانگ رہے تھے، جبکہ ایزل کی زبان تو ان کے پل بھر میں بیداگر سے موم بن جانے پر گنگ ہی رہ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا، تمہیں کبھی بھی دانستہ تکلیف نہیں دے سکتا میں، بس مجھ سے ہو جاتا ہے ایسا۔ تم بھی تو اب اپنی حرکتوں سے کتنا غصہ دلانے لگی ہو مجھے۔ پلیز مت کیا کرو نا ایسا ایزل، مت کیا کرو۔ ہاتھ چھوڑے اب کہ وہ اس کا چشمہ اتارے انگوٹھوں کی مدد سے اس کے موٹے موٹے آنسو پہنچنے لگے۔ اس کی تکلیف کے آگے وہ بھی کمزور پڑ گئے اور سلائی ہوئی محبت کو منہ زور ہو کر جاگنے سے روک نہ پائے۔ اپنے ملائم رخساروں پر پھسلتے ان کے سخت انگوٹھوں کے لمس سے اسے اندر ہی اندر ناقابل بیان تقویت ملتی رہی۔ مجھے برا بھلا کہہ لو، جو چاہے کہہ لو، سب سن لوں گا، مگر میرا بچہ خود کو میرے سامنے اس طرح بے وقت کرنے کی کوشش ہرگز مت کرو۔ یہ سب تمہیں نہ زیب دیتا ہے، نہ ہی میری برداشت کبھی یہ قبول کرے گی کہ تم ان لڑکیوں کا طریقہ کار اپناؤ جن کے لیے یہ میل ملاپ، یہ لمسوں کا تصادم عام سی بات ہو۔ میرے لیے یہ معمولی بات قطعی نہیں ہے۔ میرا یہ رویہ، یہ سنگ دلانہ روپ تمہیں بہت تکلیف دیتا ہوگا۔ مجھے بھی تم سے ایسے پیش آنا اندر ہی اندر تکلیف دیتا ہے، مگر صاف اور سیدھی سی بات تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے اور مجھ سے ہرگز برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے فقط مجھے اذیت دینے کی خاطر خود کو گرانے والی کوئی بھی ایسی حرکت مت کرنا جس کے بعد تم خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہو۔ چہرے سے پھسلتے ہاتھ دونوں شانوں کے اطراف آ ٹھہرے تھے۔ اس وقت وہ سوچوں میں سرگرداں تھیں، ان کی سبھی باتیں بجا تھیں، درست تھیں۔ وہ انہیں تکلیف دینے کی خاطر ہی تو التمش سے فری ہو رہی تھی۔ اس سب کی شروعات آج سے نہیں بلکہ تب سے ہوئی تھی جب اس نے التمش کا دوستی کے لیے بڑھایا ہاتھ ان کی موجودگی پا کر دانستہ قبول کیا تھا، اور کسی کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرنے کا تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس کے بعد وہ خود کی ہی نظروں سے گر جائے۔ چاہے جواب مت دو، بس میری باتوں کو سمجھ جاؤ، یہی کافی ہے، اور لاؤ اپنا ہاتھ دکھاؤ مجھے۔
انہوں نے گمسم سے مجسمہ بنی ایزل کا جلا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور زخم کا بغور معائنہ کرنے ہی لگے تھے کہ ایزل نے خود سے مجسمے کا ٹیگ ہٹاتے ہوئے جھٹک کر اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کیا آپ کبھی مجھے دانستہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے؟ وہ استہزائیہ ہنس پڑی۔ میں تو بیوقوف ہوں، بچی ہوں، جو جہاں بھی آپ اور انم آپی جائیں گے ساتھ منہ اٹھا کر ضد کرتی چل پڑوں گی؟ کم عقل ہوں، دھڑکے سے آپ کے بیڈ روم تک گھس کر آپ دونوں کی پرائیویسی ڈسٹرب کروں گی؟ اور سب سے بڑھ کر میری وقت آپ کی زندگی میں فقط تیسرے کی حیثیت سے رہ گئی ہے نا مسٹر فارس؟ آپ کی وہ ساری باتیں بھولی نہیں ہوں میں، ایک ایک بات یاد ہے اور کبھی بھولوں گی بھی نہیں۔ نفی میں سر کو جنبش دیتی، زخمی پن سے گویا ہوتی انہیں ان کے کہے الفاظ یاد دلاتی گئی۔ آغا فارس شرمندہ سے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ایزل، انہوں نے کوہنیوں کے قریب سے اس کے بازو تھامتے ہوئے پکارا۔ مانا میں نے وہ سب کہا تھا، مگر کیا ہمارے بیچ سب نارمل نہیں ہو سکتا؟ بالکل پہلے کی طرح؟ جب سب تم نے قبول کر ہی لیا ہے تو خوشی خوشی کر لو نا، اور اگر یہ مشکل ہے تو دل کو اس پہ راضی کر لو کہ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، کیوں نہ سب بوجھ ہٹا کر جیا جائے۔ نرم تاثر لیے گزارشانہ لہجہ تھا۔ قبول کہاں کیا ہے، سمجھوتا کیا ہے، اور سمجھوتوں کی آگ پہ ہر لمحہ چلنا، وہ بھی بنا لڑکھڑائے، کتنا دشوار ہوتا ہے یہ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ یک ٹک انہیں دیکھتی وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں بولی۔ آغا فارس نے اپنے شانوں سے نیچے تک آتی اس لڑکی کو دیکھا جس نے کم عمری میں ہی اتنے روگ پال لیے تھے۔ ان سمجھوتوں پہ دن رات کے ماتم نے اس کی گلاب جیسی دمکتی رنگت میں زردیاں گھول کر رکھ دی تھیں۔ یاد ہے نا، میں نے کہا تھا کہ مجھے میری پہلے والی ایزل لوٹا دو تو تمہیں تمہارے پہلے والے آغا مل جائیں گے۔ یہ مشکل نہیں ہے ایزل، فقط ان جذبات کو ہمارے بیچ سے ہٹا کر میرے ساتھ پہلے کی طرح ہو جاؤ ایزل۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر بات مانوں گا، تمہیں ہر خوشی دوں گا، ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ جو محبت تمہارے لیے میرے دل میں ہے وہ بھی برقرار رہے گی۔ بس جو ہو رہا ہے اس پہ دل کو سمجھا بجھا کر راضی کر لو۔ کوئی اور بات ہوتی تو وہ پگھل جاتی ان کے اس لہجے پر، مگر وہ جو چاہ رہے تھے وہ کرنا اس کے بس میں نہ تھا، کم از کم ابھی تو بالکل نہ تھا۔ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پہلے سی ہو جائے، مگر ابھی یہ ہوتا اسے خود کو بھی دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مان جاؤ نا پلیز، وہ امید واثق سے اسے دیکھتے بولے۔ ناممکن، وہ اٹل و مستحکم انداز میں بولی تو اس کے بازوؤں سے ان کے ہاتھ پھسلے۔ جو وقت گزر گیا اس کی دوبارہ چاہ مت رکھیں، کم از کم مجھ سے تو مت رکھیں۔ آپ کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے، مگر میرے لیے ویسا بننا اب بہت مشکل ہے۔ ویسا بن کر منافقت کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں ایسی ہی رہوں۔ اب کہ وہ واضح لفظوں میں بولی تو آغا فارس کی خود سے جڑی یہ آخری امید بھی توڑ گئی۔ ٹھیک ہے، سمجھ سکتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ اداسی بھری جھوٹی مسکان چہرے پہ سجائے وہ امید ٹوٹنے میں شدید آزردگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولے۔ ایزل کی نگاہوں کا رخ مخالف سمت تھا، وگرنہ ان کی آنکھوں کی اداسی کے سامنے شاید اس کا دل ہار تسلیم کرنے لگتا۔ ہاتھ دکھاؤ اپنا، دکھاؤ کیا کروا لیا اب اس کے ساتھ۔ ایک سرد بے بسی آہ خارج کرتے ہوئے انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما اور بغور دیکھنے لگے۔ زخم زیادہ نہیں تھا، 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاتا اگر دوائی لگاتی تو۔ یہاں بیٹھو ہنی۔ انہوں نے اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کرسی پہ بٹھایا اور خود بھی سامنے بیٹھے۔ مجھے ایسے ناموں سے پکارنے کا اب کوئی حق نہیں ہے آپ کو، وہ کچھ خلقی سی کہہ دی، رخ پھیر گئی۔ اوکے سوری نہیں کہتا۔ خلاف توقع وہ فوراً مان گئے تو ان کی ایسی جلدی پہ ایزل کا ٹوٹا ہوا دل مزید ٹوٹا۔ اسے غصے کے ابال چڑھنے لگے۔ چھوڑیں، میں خود لگا سکتی ہوں، دوسرا ہاتھ سلامت ہے میرا۔ اس کا دوسرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے جو تم اپنی مدد پیش کر رہے تھے؟ التمش سے کہے انہی کے الفاظ انہیں اپنے انداز میں واپس لوٹائے گئے۔ تبھی اس کے ہاتھ کا سہارا لے رہی تھی؟ وہ بھی جواباً جل کر برجستگی سے دو بدو بولے تو اس جواب پہ اس کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ پھر سے کچھ بھی بول کر سارا تماشا وہیں سے شروع کروا کر ان کا جارحانہ روپ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے تھوڑی سی دوا لی اور اس کی ابھری ہوئی سرخی مائل اسکن پہ بہت نرم دباؤ سے دھیرے دھیرے پھیلانے لگی۔ اپنے زخم پہ پھرتے ان کے ہاتھوں کے لمس سے ہی اسے اپنا زخم شفا پاتا محسوس ہوا۔ جہاں جہاں ان کی انگلی گھوم رہی تھی وہاں وہاں ہاتھ کے اس حصے پہ جلن کی بجائے برودت کا احساس جاگ رہا تھا۔ جلن ہو رہی ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں ٹھہری نمی کو دیکھتے ہوئے فکرمندی سے پوچھا گیا تو بے اختیار اس کا سر نفی میں ہل گیا، کیونکہ جلن تو ان کے لمس تلے کہیں دب سی گئی تھی۔ اس کے معصومیت سے سر دائیں بائیں ہلانے پہ وہ خود کو مسکرانے سے روک نہ پائے۔ اپنا خیال رکھا کرو نا، مجھے چائے بنا کر نہیں دینی تھی تو منع کر دیتی، میرے نام کی چائے سے اپنا ہاتھ جلا کر خود کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں لگ رہا تھا کہ اس نے دانستہ اپنا ہاتھ جلایا ہے، اور ایزل نے بھی ان کی غلط گمانی دور کرنے کی کوشش نہ کی۔ ان کا یہ ٹھہرا سا اپنائیت میں لپٹا محبانہ لہجہ اور انداز اسے بہت بھلا لگ رہا تھا۔ وہ مانتی یا نہ مانتی، اس کی انا ان لمحات کے دوران کہیں دور جا سوئی تھی اور محبت کے ابھار دل کے آس پاس جاگتے محسوس ہو رہے تھے۔ آئندہ ایسا مت کرنا، دیکھو تو اتنے پیارے ہاتھوں کا کیا حال کر لیا ہے۔ انہوں نے افسوس بھری نگاہوں سے اس کے دوائی لگے ہاتھ کو دیکھا۔ آپ کو شاید میرے اسی ہاتھ کا حال نظر آ رہا ہے، یا پھر دوسرے کا حال آپ دیکھنا نہیں چاہتے؟ قصداً کہتی وہ ان کے وحشی پن پہ چوٹ کر گئی۔
تمہارے ہاتھ کو اس حال میں پہنچانے پہ مجھے خود تم نے ہی مجبور کیا ہے، آئندہ مجبور مت کرنا۔ تنبیہ نگاہیں اس کی طرف اچھالے وارننگ دینے والے انداز میں بولتے ہوئے وہ اس کی 5 انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے اس ہاتھ کو اپنے لبوں کے ساتھ جوڑ گئے۔ ایک کرنٹ سا تھا جو بیک وقت دونوں کی روح میں اندر تک سرایت کر گیا۔ یہ پہلی بار تو نہ تھا جب اس لڑکی کے ہاتھوں کو انہوں نے چوما تھا، وہ تو بچپن سے اسے اپنے ساتھ لگاتے آئے تھے، ننھی انگلیوں سے بڑی مخروطی انگلیوں تک کا سفر کرتے اس کے ہاتھوں کو اپنی پرحدت لبوں کا لمس بخشتے آئے تھے، مگر کبھی ان کے دل نے عجیب اور انوکھے سگنلز نہ دیے جو اب دے رہا تھا۔ یہ ہاتھ کتنا حسین، ملائم و بے داغ تھا، بالکل روئی کی مانند سفید اور نرم، مکھن جیسا پھسلن زدہ، مگر ان کا دل چاہا یہ نازک مخملی ہاتھ ان کے سخت مضبوط ہاتھوں سے کبھی نہ پھسلے۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ امٹ امٹ کر آتے ٹھاٹے مارتے جذبات کو قابو رکھنا اس لڑکی کے لیے مشکل ہوا تھا۔ کیوں چھوڑوں؟ تمہارے لاکھ حق کا رونا رونے کے باوجود بھی میرا ہمیشہ سے تم پہ حق تھا، ہے اور رہے گا، اس لیے پلیز تم پہ کوئی حق نہیں رکھتا یہ بات کہہ کر دوبارہ میرا دماغ مت خراب کرنا۔ وہ پہلے ہی اسے تنبیہ کر گئے۔ حق جتانے کی کوشش تو میں نے بھی کی تھی، مگر اس حق کی بہت بھاری قیمت نکلی جو اب تک چکاتی آ رہی ہوں۔ آپ اپنے لبوں کو میرے وجود تک رسائی کی زحمت دیں تو ٹھیک، میں ایسا دل سے بھی کروں تو غلط۔ وہ استہزائیہ پن سے گویا ہوئی تو انہیں پھر سے اس رات کے انہی لمحوں میں کھینچ کر لے گئی جب وہ ان کے لبوں کو چھونے کی جسارت کر بیٹھی تھی، اور اس جسارت نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ آغا فارس جن لمحات کو شدت سے بھولنا چاہتے تھے وہ انہیں انہی کی یاد دلا گئی۔ انہوں نے فوراً سے قبل اس کا ہاتھ خود سے پرے کرتے ہوئے چھوڑا اور رخ پھیرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنے ہونٹوں پہ کچھ رینگتا محسوس ہوا تھا، چھو کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو تھا وہ صرف محسوس کیا جا سکتا تھا، دیکھا نہیں، اور وہ تھا بیتا ہوا ایزل کے ہونٹوں کا لمس۔ ان کے بدن میں ایک دم سے سنسنی سی چھڑی تھی۔ وہ پلٹے اور کنکھیوں سے ایزل کی مرجھائی ماند پڑتی گلابی رنگ پنکھڑیوں کو دیکھا۔ ایک دم سے پوری شدت سے جی چاہا کہ ان پنکھڑیوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لے کر انہیں اپنے لبوں کے شبنم جیسے رسیلے قطروں کی نمی بخش کر زندہ کر دیں، وہ مان پڑا رنگ بھر دیں، اور وہ اس کے ہونٹ تلے سیاہ قاتلانہ تل، اس تل کو چھو کر اپنا آپ گھائل زدہ کرنے کو جی چاہا تھا، مگر پھر اپنی ہی سوچ پہ لاہور پڑھ کر ساتھ ہی ساتھ اپنی ایسی سوچ پہ 2 حرف بھیجتے، بلکہ باقاعدہ لعنت و ملامت کیا۔ میں جو بھی کرتا ہوں اپنی حدود کو مد نظر رکھ کر کرتا ہوں، اپنی تمہارے بچپن سے لے کر اب تک ہمارے مابین میں نے جو بھی حدود قائم کر رکھی ہیں انہیں پھلانگنے یا توڑنے کی کوشش نہیں کی، مگر تم نے ضرور کی۔ انہوں نے اپنے دامن کو بے داغ قرار دیا، کیونکہ وہ حدود آپ نے متعین کی تھی، میں نے نہیں۔ وہ بھی اپنا دامن کمال مہارت سے چھڑوا گئے۔ تو تمہاری حدود کیا ہیں ایزل؟ سینے پہ دونوں ہاتھ باندھے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ آپ ہاں کہتے تو ساری حدیں ختم کر دیتی۔ اس کی بات پہ ان کے سابقہ تاثرات ہنوز برقرار تھے۔ وہ تو تب کرتی جب میں ہاں کرتا، اے تمہیں اپنے جذبوں کے بدلے میں میری پذیرائی حاصل ہوتی۔ ابھی میرا سوال وہی ہے کہ تمہاری حدود کیا ہیں ایزل؟ سینے سے ہاتھ ہٹا کر انہوں نے ایزل پہ تھوڑا سا جھک کر اس کے اطراف کرسی پہ ہاتھ جماتے ہوئے اس کی حدود سے باعلم ہونا چاہا۔ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی آقا۔ پھر سے انہیں اس نام سے پکارا گیا، مگر اس پکار میں بھلا وہ مزہ، وہ تڑپ، وہ چاہت کب تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی؟ اس نے نام لے کر بھی یوں پکارا تھا جیسے کسی اجنبی کو پکارا ہو۔ اس سے بہتر تھا تم فارس صاحب ہی کہہ لیتی۔ خیر، صحیح کہا تم نے، محبت کی کوئی حدیں نہیں ہوتی، مگر محبت میں حدیں ضرور ہوتی ہیں۔ ایک حد یہ کہ اس کا کھلم کھلا مظاہرہ نہ کیا جائے، کیونکہ پھر وہ محبت کم اور بے شرمی زیادہ لگتی ہے۔ یعنی کوئی بھی شوخ جملے، کوئی شوخ حرکت یا ایسی بات نہ کہی جائے دوسروں کے سامنے کہ وہ اسے بے باکی قرار دیں، اسے دونوں فریقین خود تک محدود رکھیں تو ہی بہتر ہے۔ دوسری یہ کہ ایک دوسرے کی چاہت کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ ایک فرد اگر اپنی محبت کو آرام دینا چاہتا ہے تو اسے یہ حق دیا جائے، محبت لٹاتے ہوئے جواباً ہر وقت اس سے محبت طلب نہ کی جائے۔ تیسری یہ کہ عزتوں کا خیال رکھا جائے۔ محبت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بنا پر کسی کے بھی سامنے دوسرے پہ چیخ چلا کر کچھ بھی منوا لیا جائے یا اسے اپنی بھڑاس کا ذریعہ بنا لیا جائے، اور دوسرا فریق چپ چاپ محبت کی خاطر لب بستہ سب سہتا رہے، اور اگر سوال طلب کرے تو یہ جواب ملے کہ محبت ہے تم سے، اب کیا اتنا بھی حق نہیں میرا؟ چوتھی یہ کہ نہ محبت کی اتنی زیادتی ہو کہ محبت سے جی بھر جائے، اور نہ ہی اتنی کمی کہ کسک باقی رہ جائے۔ ایک حد مقرر ہے کہ جس سے محبت نہ زیادہ آگے بڑھ پائے نہ ہی زیادہ نیچے جا پائے۔ بہرحال تمہارے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے، جب ہو تو بتا دینا کہ تم نے محبت کو لے کر کیا حدود متعین کر رکھی تھی۔ وہ جو اس پہ جھکے ہوئے تھے پیچھے ہٹے، جبکہ ایزل تو جیسے ان کے گمبھیر لہجے کے فسوں اور لفظوں کے شکنجے میں جکڑی جا چکی تھی۔ کتنا معلوم تھا انہیں محبت کے بارے میں، کتنا پیارا سمجھا رہے تھے وہ۔ شروع سے وہ ایسے ہی تو سمجھاتے آئے تھے، مگر آج پہلی بار محبت پہ بات ہوئی تھی، وہ بھی اتنے آرام اور پرسکون انداز میں۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، اسے اپنی حدود کا خود ہی نہیں پتہ تھا، وہ دوسروں کو کیا بتاتی۔ دیکھو ایزل،
تمہاری کیا حدود ہیں یہ جاننا تمہارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تمہیں خود ہی معلوم نہیں ہوگا تو تم کسی دوسرے کو کیسے انہیں توڑنے سے روک پاؤ گی؟ دوسروں کو کیسے بتاؤ گی کہ یہ میری باؤنڈریز ہیں، ان سے آگے صرف فل سٹاپ ہے، انہیں کراس کرنے کی جرات نہ کی جائے۔ اپنی کرسی سنبھالی گئی، چپ بیٹھی اس لڑکی کو مزید بتایا گیا۔ لہجہ ہنوز وہی گمبھیر اور انداز نارمل تھا۔ اور کہاں تک ہے میری باؤنڈریز؟ کیا ہیں میری حدود؟ وہ کھوئی کھوئی سی ان سے استفسار کرنے لگی۔ یہ تو تمہیں خود طے کرنا ہے کہ کون سی ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک تو تمہیں نہ صرف خود اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھنا ہے بلکہ دوسروں کی غلط نگاہوں کی بھی پذیرائی نہیں کرنی۔ خود کو چھونے کا حق ایک ایسے رشتے میں بندھنے کے بعد کسی کو دینا ہے کہ تب انتہا بھی ہو تو کچھ غلط نہ ہو۔ اپنے ساتھ ہنسی مذاق کا حق دو سب کو، مگر اتنا بھی نہیں کہ وہ مذاق سنجیدگی کا رخ موڑ کے ناگواریت میں لپٹا تمہارے دل پہ وار کرے۔ خود پہ تنقید کا حق دو، مگر اپنی ذات کی گہرائی تک کسی بھی قسم کی بات نہ جانے دو۔ زندگی کو بے خوف ہو کر کھل کر جیو، مگر اس میں بھی حد برقرار رکھو۔ اتنا بھی بے خوف مت ہو کہ کچھ بھی کر گزرتے وقت دل میں ڈر نہ رہے، اور اتنا بھی کھل کر نہ جیو کہ زندگی کے اصل مقصد یا اپنے بنائے مقاصد سے ہٹ جاؤ، یا دوسروں کو اپنی آزاد اور پرلطف زندگی سے احساس کمتری میں مبتلا کرو۔ دوسروں سے مشاورت ضرور کرو، مگر کسی کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے کی اجازت ہرگز نہ دو۔ غرض بہت سی حدود ہیں جو تم پہ بھی لاگو ہوتی ہیں اور تم سے جڑے لوگوں پہ بھی، کہ ان حدود کا احترام کریں، مگر یہ تو اس صورت ہوگا جب انہیں تم بتلاؤ گی، جب اپنی باؤنڈریز کی نشاندہی کرو گی۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ جو ان کے لفظوں میں گم تھی یکدم چونکی اور اسبات میں سر ہلانے لگی۔ اس لمحے شدت سے ان کے دل سے دعا نکلی تھی کہ کاش وہ ایسی ہی ان کے ساتھ نارمل طریقے سے بات کیا کرے جیسے ابھی کر رہی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ تو فی الوقت ان کی باتوں کے حصار میں جکڑی ہوئی ہے۔ جب یہ حصار ٹوٹے گا تو وہی جارحانہ، بیگانہ، روکھا پھیکا انداز لوٹ آئے گا۔ آپ نے کہا کہ محبت کا کھلم کھلا مظاہرہ نہ کیا جائے، کیونکہ پھر وہ محبت کم اور بے شرمی زیادہ لگتی ہے۔ کوئی بھی شوخ جملے، کوئی شوخ حرکت یا ایسی بات نہ کہی جائے دوسروں کے سامنے کہ وہ اسے بے باکی قرار دیں، اسے دونوں فریقین خود تک محدود رکھیں تو ہی بہتر ہے۔ اس نے ان کی بات دہرائی۔ بالکل ایسا ہی کہا میں نے، انہوں نے اقرار کیا۔ تو پھر انم آپی سے اپنی محبت کا وہ اظہار بے باکی کی کس کیٹیگری میں شمار کریں گے کہ جس میں ابھی سے آپ کو اپنی پرائیویسی کے ڈسٹرب ہونے کا خدشہ لاحق ہو گیا؟ میرے سامنے محبت کی ایسی بے شرمی کا مظاہرہ پھر کیوں کیا جب سب حدیں اچھی طرح معلوم ہیں آپ کو؟ وہ کہاں کی کوڑی کہاں نکال لائی تھی، کس حد کو کس بات سے ملا رہی تھی؟ کسی بھی کیٹیگری میں نہیں شمار کروں گا، کیونکہ مجھے انم سے محبت ہے ہی نہیں۔ جانتی تو برجستگی سے بولتے بولتے ان کی نظر ایزر کے لبوں میں ٹھہری جو مسکرا رہے تھے تو ان کی زبان کو بریک لگی۔ یہ مسکراہٹ بہت اداس، پشمردہ اور پھیکی سی تھی۔ بس آپ کے منہ سے یہی سننے کی چاہ تھی۔ کم از کم کوئی حقیقت تو ایسی ہے جس پہ اس دل کو تھوڑا سکون میسر آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ مجھ سے محبت نہیں تو کیا ہوا، ان کی بھی تو چاہ نہیں۔ وہ بولی تو لہجے اور آنکھوں میں نمکین سی نمی پیدا ہوئی۔ آغا فارس نے اپنے سامنے جھلمل آنکھوں اور کچھ بہت ہی خاص کھو دینے کے غم کا اشتہار بنے بیٹھے گم سم سے حسن کے پیکر کو دیکھا تو اس لمحے اس حسن پہ انہیں ٹوٹ کر پیار آیا۔ زندگی میں سب کچھ ہماری منشا کے مطابق نہیں ہوتا۔ جب ہم یہ قبول کر لیں تو زندگی ہم پہ بہت آسان ہو جاتی ہے، یا یوں کہنا بہتر ہے کہ آسان لگنے لگتی ہے، کیونکہ زندگی کو دیکھنے کا نظریہ، پرکھنے کا انداز اور جینے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ تم نے جو سمجھوتا کیا ہے اس کو مکمل سمجھوتا کہنا غلط ہوگا، کیونکہ اس میں بھی بہت سی کمیاں ہیں جنہیں اگر بھر دو تو تمہیں واقعی اپنی محبت کے سمجھوتے پہ صبر آ جائے گا۔ کچھ باتیں وہ ایسی کر جاتے تھے جو سمجھ سے باہر تھیں، جیسے کہ سمجھوتے والی۔ اب اس میں بھلا کون سی کمیاں تھیں؟ مگر اس نے جاننے کی ضرورت محسوس نہ کی، کیونکہ اسے نہ ہی جینے کا ڈھنگ بدلنا تھا، نہ ہی محبت کے سمجھوتے پہ صبر کرنا تھا، اسے تو بس ماتم کرنا تھا۔ اب ہٹیں سامنے سے۔ دونوں اطراف دائیں بائیں راستہ ہوتے ہوئے بھی انہیں سامنے سے ہٹنے کا کہا۔ کیوں؟ کہاں جانا ہے تمہیں؟ انہوں نے اچنبھے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جہاں بھی جاؤں، آپ کو اس سے کیا؟ ان کا روکنے کے لیے پھیلا ہوا بازو وہ پیچھے کرتی بولی، مگر زور لگانے کے باوجود بھی وہ کثرتی مضبوط بازو اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا پائی۔ کچھ دیر بیٹھ جاؤ نا، وہ آنکھوں اور لہجے میں حسرت لیے چاہ سے بولے۔ آج کتنے وقت بعد، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، مگر دونوں کے بیچ نارمل انداز میں باتیں ہوئی تھیں۔ وہ ان لمحات کو طویل کرنا چاہتے تھے۔ مجھے آپ کے پاس بیٹھنے کا قطعی کوئی شوق نہیں ہے، ہٹائیں اسے، سڑے ہوئے لہجے میں کہتی وہ ان کا بازو ہٹانے کی صحیح کرنے لگی، کیونکہ دوسری طرف کا راستہ وہ ٹانگ کرسی پہ جما کر روک چکے تھے۔ وہ کرسی پیچھے کر کے پچھلا راستہ بھی نہیں پکڑ سکتی تھی کہ پچھلی جانب ٹیبل موجود تھا، اور اگر نہ ہٹاؤں تو؟ وہ اسے زج کرنے کے سے انداز میں بولے۔ دیکھیے مسٹر فارس، مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ انگلی اٹھاتی خطرناک تیور لیے بولی۔ تم چاہو تو تھوڑا سا بھی ہو سکتا ہوں، ویسے میں اس سے بھی زیادہ فری ہونے کی چاہت رکھتا ہوں، کیا کہتی ہو؟ اجازت ہے مجھے؟ وہ ایک آنکھ دباتے کچھ بے باکی سے گویا ہوئے۔ ایزل سب سمجھ رہی تھی کہ یہ سب اسے نارمل کرنے کا ہتھ کنڈا ہے، مگر وہ بھی اب پرانی ایزل نہیں بن سکتی تھی، اتنا آسان نہ تھا۔
بہت تکلیف دہ مرحلہ تھا، اور فائدہ ہی کیا جب وہ دل سے ویسی ہی رہتی اور بظاہر پہلے سے بننے کا دکھاوا کرتی۔ فارس صاحب، آپ کو اپنی حدود یاد دلاتی چلوں کہ او کم آن مائی لٹل بیبی، ایسی کوئی بھی حد تمہارے اور میرے مابین ابھی تک کھڑی نہیں کی گئی جس کی بنا پہ تم مجھے خود سے ایسے نارملی فری ہونے سے روک پاؤ، اور اگر کھڑی کرو بھی تو وہ میرے قد سے تو نیچے ہی ہوگی۔ سو مائنڈ اٹ کہ اسے پھلانگنا میرے بائیں ہاتھ بلکہ بائیں ٹانگ کا کھیل ہے۔ ویسے میرا یہ نام بھی تمہاری زبان پہ بہت جچتا ہے، بس یہ مسٹر اور صاحب کا تکلف ہٹا دو تو کیا ہی بات ہے۔ انہوں نے شوق پن سے کہتے ہوئے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر اس کی ناک دبائی، جسے وہ غصے کے سبب پھلا رہی تھی۔ یہاں میں دن رات ہر لمحہ ان کو کسی اور کا ہوتا سوچ تڑپ رہی ہوں، اور یہ یوں بیہیو کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، سب نارمل ہو جیسے۔ بھاڑ میں گئیں پھر حدیں۔ فار گاڈ سیک، مجھے آپ سے کسی بھی بحث میں نہیں پڑنا، پلیز اپنا بازو ہٹائیں۔ ان کے اتنے پرسکون سے انداز پہ اس کا تو تن من جی جان سے سلگ اٹھا۔ ہٹا سکتی ہو تو ہٹا لو، وہ بھی ضدی پن سے گویا ہوئے۔ ایزل نے دانت کچکچاتے ہوئے پہلے تو خشمگین نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا، اور پھر وہی نگاہیں ان کے بازو پہ گاڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے تیز و تند ناخن بھی گاڑ گئی۔ اس کے ناخنوں کی چبھن کے سبب ان کا ماس چھلنے لگا اور سرخی سی جا بجا پھیلنے لگی، جو دراصل خون کا ابھار تھا۔ آغا فارس نے اپنے بازو کی جانب دیکھا جو اسٹوڈیل کے ہاتھوں زخمی ہو رہا تھا۔ وہ دل و جان سے مسکرائے اور اپنا دوسرا بازو بھی اس کے آگے کر دیا۔ یہ لو، اپنی ساری فرسٹریشن آج ان پہ نکال لو۔ وہ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ چکے تھے، یعنی وہ جان بوجھ کر انہیں تکلیف نہیں پہنچا رہی تھی، یہ اس کی بے بسی تھی، فرسٹریشن تھی، جو وہ روتے ہوئے ان کے بازو کو زور سے اپنے ہاتھوں کی جکڑ میں لے کر نکالنا چاہ رہی تھی۔ ان کا پیش کیا دوسرا بازو اس نے توقع کے مطابق بنا رد کیے تھاما، اور اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو پہلے کے ساتھ کیا۔ اس کے انابی لبوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی، گویا کافی محظوظ ہوئے تھے اس کی اس حرکت سے۔ آئی ہیٹ یو آغا، آئی ریئلی ہیٹ یو، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، بہت دل دکھایا ہے آپ نے میرا، بہت اذیت پہنچائی ہے، میں نہیں بھول سکتی کچھ بھی، کبھی بھی نہیں۔ روتی ہوئی فرش پہ دو زانوں بیٹھتی وہ ان کا خون آلود بازو اپنے ماتھے سے لگا گئی۔ معاف دراصل وہ خود کو نہیں کر سکتی تھی، کیسے پاگلوں کی طرح وحشیوں کی مانند ان کے بازوؤں کو نوچ ڈالا تھا اس نے۔ اسے خود پہ شدید طیش آنے لگا، مگر انا تھی کہ ایک لفظ سوری منہ سے نکلنے نہیں دے سکتی تھی۔ آغا فارس کے لفظ اس کے یوں بلک پڑنے پر فوراً سمٹے۔ میں جس اذیت سے گزر رہی ہوں، مجھے ہزاروں الفاظ بھی مل جائیں تو اس اذیت کو بیان نہیں کر پاؤں گی۔ میں ہر لمحہ کرب سے گزر رہی ہوں، میرا کیا حال ہے یہ صرف میں جانتی ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ آپ میرا حال دیکھ کر بھی میرے کرب کی انتہا کو محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ کیوں نہیں آخر؟ بلکتی ہوئی وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مت کہیں مجھے پہلے سے بننے کو، یہ نہیں ہے میرے بس میں، جتنا میرے بس میں تھا میں نے کر تو دیا ہے، اب اور نہیں ہوتا مجھ سے، اب اور سمجھوتوں کی سکت نہیں مجھ میں۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، اس کی رندھی ہوئی آواز، منتشر ہوتا لہجہ ان کے دل کو مٹھی میں جکڑ گیا۔ ان کی ایزل کتنی اذیت میں تھی اور وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اسے رونے دیا، اور جب وہ خود چپ نہ کی تب تک اسے چپ نہ کروایا۔ اسٹینڈ اپ۔ بازو کو رہائی ملی تو انہوں نے اسے کہتے ہوئے شانوں سے تھام کر کھڑا کر کے اپنے مقابل کرسی پہ بٹھایا، اور پھر میز پہ پڑے جگ سے پانی لے کر گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ پانی پیو۔ مگر وہ نفی میں سر ہلاتی گلاس پرے ہٹا گئی۔ پی لو ورنہ میں خود بھی پلا سکتا ہوں۔ انہوں نے دھمکی لگائی جو کارآمد ثابت ہوئی، کیونکہ وہ جلدی سے گلاس لبوں سے لگا گئی، مگر ایک گھونٹ بھرتے ہی واپس ہٹا دیا۔ گڈ گرل۔ انہوں نے گلاس اس کے عقب میں میز پہ ہی دھر دیا۔ ایزل تو نظریں ہاتھوں پہ گاڑے خود کو لان تان کرنے میں مصروف تھی کہ آخر کیا ضرورت تھی اس شخص کے آگے کمزور پڑنے کی۔ اس دن اور آج کے کیے وہ بڑے بڑے وعدے بھول گئی۔ صرف فارس صاحب کہنا یاد رہتا ہے، باقی سب کیوں بھول گئی؟ کیوں پھر سے اپنے آنسوؤں کو اس شخص کے آگے بے مول کیا جو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تمہاری خاطر تمہیں ہی نہیں اپنا سکتا؟ کیوں ایزل؟ وہ سوچوں میں منہمک خود کو کوس رہی تھی جب اپنے ماتھے پر ان کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے غور کرتے ہوئے سمجھنا چاہا تو معلوم ہوا وہ انگوٹھے کی مدد سے کچھ صاف کر رہے تھے۔ میرے خون سے خود کو مت رنگو۔ نظریں اس کے ماتھے پہ گاڑھے کہا گیا، کیونکہ محبت سے رنگنے کی جو اوقات نہیں۔ وہ دو بدو بولی، لہجے میں طنز تھا۔ جانتی ہو ابھی کچھ وقت قبل تم نے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا۔ وہ مدھم سا مسکرا رہے تھے، اس کی محبت والی بات کو یکساں نظر انداز کر ڈالا، وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں۔ انہوں نے اسے اپنے دونوں بازو دکھائے جو جگہ جگہ سے چھل کر خون آلود ہوئے سوجنے کی تیاریوں میں تھے۔ ایزل نے شرمندگی سے نظریں چرا لیں۔ ٹھیک ہے، نہیں کہتا تمہیں وہ کرنے کو جو تمہارے اختیار میں نہیں، مگر تم بھی یہ مت کہو کہ مجھے تم سے محبت نہیں۔ مانا تم جیسی محبت نہیں، مگر جیسی بھی ہے بہت شدید ہے۔ اس دنیا میں ایک ہی لڑکی سے تو آغا فارس نے پیار کیا ہے، اور وہ تم ہو۔ اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے بلکہ ان سے کھیلتے ہوئے کہا گیا۔ ایزل نے ہاں والے انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے ان کا ہاتھ پیچھے جھٹکا،
ہاں، اندر سے دل اس بات پہ فخر محسوس کرتا ضرور مسکرایا تھا کہ لڑکیوں میں آغا فارس کی محبت کی اکلوتی حقدار ہمیشہ سے وہی رہی ہے، مگر اس بات کی تکلیف شعلے سے آگ بن کر بھڑک اٹھتی تھی کہ تم جتنا بھی خوش ہو لو، اس اکلوتی محبت پہ بیوی تو ان کی انم ہی بنے گی۔ اور پھر اس سوچ کے بعد اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اتنا چلائے کہ اس کی فریادیں فلک تک پہنچیں۔ آغا فارس نے اپنے جھٹکے ہوئے ہاتھ کو آزردگی سے دیکھا۔ وہ بہت کوشش کر رہے تھے سارا غصہ، ساری پرانی باتیں بھلا کر اس کے ساتھ نارمل ہونے کی، مگر جواباً وہ پہلے سا ہونے کو کسی صورت رضامند نہ تھی۔ بس بھی کر دو نا یہ ناراضگی، اور کتنی طویل کرو گی؟ ختم نہیں کر سکتی تو چلو کچھ رعایت ہی کر دو، لہجے اور نگاہوں میں تھوڑی سی ہی نرمی لے آؤ، صرف تھوڑی سی۔ وہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے پوروں کو جوڑتے اشارتاً تھوڑے پہ زور دیتے امید طلب نگاہیں لیے بولے، جب آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو میں بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ چھوڑ دیں مجھے میرے حال پر، آپ اپنے حال میں خوش رہیں اور مجھے میرے حال میں مرنے دیں، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ خدا کے لیے ایزل، کم از کم ایسی باتیں تو مت کرو۔ وہ تڑپ اٹھے تھے اس کی آخری بات پہ۔ میرے پاس تو ایسی ہی باتیں ہیں، آپ کو سننی ہے تو ٹھیک، ورنہ مجھ سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں، چاہیں تو یہاں سے شوق سے جا سکتے ہیں آپ۔ نخوبت و بدتمیزی سے ان سے گویا ہوئی۔ اتنی سنگ دل کیوں بن گئی ہوں؟ انہوں نے اس کے کٹھور پن پہ تعصبانہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بدتمیزی کو نظر انداز کیا گیا۔ جب سے آپ نے اپنے نئے روپ منکشف کیے ہیں، میں بھی اپنے پرانے روپ بھول گئی ہوں۔ گزرے وقت کے شوق و محبانہ انداز اور لہجے اب شخصیت اور زبان پہ نہیں ٹھہرتے۔ تو یعنی اپنے اس تمام تر رویے کا سارا ملبہ ان کے رویوں سے جوڑا گیا۔ میں بدل تو رہا ہوں، سب نئے انداز لہجہ بھی میرا تمہارے سامنے ہے، پھر تمہارے لب و لہجے کے بدلنے میں کیا قباحت ہے؟ روبرو اس کڑوی کسیلی بنی بیٹھی لڑکی کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا گیا۔ اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس بدلاؤ کا، اب وقت گزر گیا، کیونکہ آپ کا یہ لہجہ گزرے وقت میں منہ سے نکالے گئے لفظوں کا مداوا نہیں کر سکتا۔ جو چوٹ آپ کے لفظوں نے مجھے پہنچائی ہے، جن حدت آمیز لفظوں سے آپ نے میری تذلیل کی ہے، وہ میں نہیں بھول سکتی اور بھولنا چاہوں گی بھی نہیں۔ تیکھی نگاہوں سے انہیں دیکھتی وہ حتمی لہجے میں بولی تو وہ شرمسار سے نظریں چرا گئے۔ ان کے وہ جملے تو ان کے لیے ناقابل معافی بن کر رہ گئے تھے۔ ایزل سب بھلا بھی دیتی اگر جو اسے امید دلائی جاتی کہ اس کا ساتھ دیا جائے گا، اس کا ہاتھ تھاما جائے گا، مگر اب کیوں کر بھلاتی؟ کیا ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے ایزل؟ امید سے پوچھا گیا۔ نہیں۔ واضح دو ٹوک ایک حرفی جواب نے ان کی آخری امید بھی توڑ دی۔ وہ بے بس سی آہ خارج کرتے اٹھ کھڑے ہوئے اور میز سے ٹیوب اٹھا کر تھوڑی سی دوائی نکال کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ خشک ہو گئی ہے، تھوڑی اور لگوا لو، ٹھنڈک اور آرام ملتا رہے گا۔ ساری تلخ باتوں کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور آخر بات وہیں آ رکی جہاں سے شروع ہوئی تھی، اس کے زخمی ہاتھ پہ۔ وہ کچھ نہ بولی اور چپ چاپ ہاتھ ان کو تھما دیا۔ وہ اسی انداز سے دھیرے دھیرے نرمی سے لیپ پھیلاتے گئے۔ جب تک آرام نہ آئے ڈیلی اس کا استعمال۔ ارے آپ کب آئے؟ وہ اپنے دھیان میں اسے مرہم بخشتے اسے روز استعمال کی تاکید کرنے کو تھے جب انم چائے کا خالی کپ اٹھائے چلی آئی۔ وہ اکثر چائے لیے 1-1.5 گھنٹہ کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا کرتی تھی، یا اپنے کمرے کی ٹیرس کی کھڑکی کے پاس صوفے پہ براجمان ہو کر یا لائبریری روم میں سے کتاب اٹھائے کمرے میں چلی آتی تو کبھی لائبریری میں ہی بیٹھ جاتی۔ ابھی بھی اسی کام میں منہمک تھی، مگر پھر گھڑی پہ نظر پڑی جو 7 بجا رہی تھی تو سب چھوڑے کچن میں چلی آئی، کیونکہ اسے رات کے کھانے کی تیاری کرنی تھی۔ اسے پلاؤ بنانا تھا جو 1 گھنٹے میں آرام سے بن جانا تھا۔ اعجاز بھی آنے والے تھے، تبھی مزید مطالعے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بس ابھی ذرا پہلے ہی آیا۔ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا؟ نہ خود انہیں معلوم ہوا نہ ایزل کو۔ آغا فارس کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ گلال سا آ ٹھہرا تھا، جسے دیکھ کر ایزل نے کرختے ہوئے پہلو بدلا۔ انم کے چہرے پہ چھائی جانے والی مدھم سی مسرت ان سے بھی چھپی ہوئی نہ تھی، مگر وہ اسے سراسر نظر انداز کر گئے۔ اور یہ تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا؟ اب کہ اس کی نظر ایزل کے دوا لگے ہاتھ پہ پڑی تو متفکر سی پوچھ بیٹھی، جبکہ اس کے اس سوال پہ آغا فارس نے غیر محسوس طریقے سے کوہنی تک فولڈ کیے کف دھیرے دھیرے کلائیوں تک مکمل کھول کر ایزل کے ناخنوں کے تمام نشانات کو چھپا ڈالا۔ انم کا تو ان کی طرف دھیان نہ تھا، مگر ایزل کی نظروں سے ان کی یہ حرکت چھپی نہ رہ سکی۔ اس نے کاٹدار نگاہیں ان کی طرف اچھالیں، جس میں واضح سوال تھا کہ کس بات کا خوف ہے آخر آپ کو آغا صاحب؟ میرے لیے چائے بنا رہی تھی تو ہاتھ جل گیا اس کا۔ ایزل بولنے کو لب وا کرنے ہی والی تھی جب جواب ان کی طرف سے آ گیا۔ اوہ تم بھی نہ ایزل، دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ دکھاؤ زیادہ تو نہیں جلا لیا؟ انم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بغور دیکھا۔ شکر ہے زخم زیادہ نہیں، اور آپ مجھ سے کہہ دیتے چائے کا، اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنی لاپرواہ ہے خود کو لے کر۔ انم نے تو اس کی فکر میں کہا، مگر ایزل کو برا لگ گیا۔ جی بالکل، آئندہ آپ انم آپی سے ہی کہیے گا، مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی اب تو مجھ سے آپ کو چائے میں زہر کا خدشہ بھی لاحق ہے۔ زہر والی بات وہ منہ ہی منہ میں بدبداتی بولی، مگر آغا فارس کے لبوں پہ نمودار ہوتی مسکان اس بات کا غماز تھی کہ وہ اس کی بدبداہٹ بھی سمجھ چکے ہیں۔ کیا زہر؟ کیا کہہ رہی ہو؟ انم کو اس کی آخری بات سمجھ میں نہ آئی تو نہ سمجھی بھرے تاثرات لیے بولی، کچھ نہیں آپی۔ وہ جھنجھلا کر کہتی رخ پھیر گئی۔ یہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی، مگر دل میں ایک جلن بھری سوچ ابھری کہ نہیں، ان دونوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ تبھی شدید بیزاریت لے بھی وہاں جمی رہی۔ التمش چلا گیا؟
اسے خیال آیا ایزل تو التمش کے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ ہاں وہ چلا گیا، اسے کچھ کام تھا۔ جواب آغا فارس نے دیا تو ایزل نے بڑی بڑی آنکھیں ان پہ گاڑھی۔ تمہاری تیاری ہو، 1 منٹ لگتا ہے، ماما بلا رہی ہیں، میں آتی ہوں۔ اسی لمحے نادیہ نے اپنے کمرے سے اسے آواز دی تو وہ جلدی سے کچن سے نکل گئی۔ چلا گیا یا بھیج دیا گیا؟ ابرو اچکائے متانہ سے انہیں دیکھتی وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوئی، میں کیوں بھیجنے لگا؟ میری کون سا اس سے کوئی دشمنی چل رہی ہے؟ وہ شانی بے نیازی سے بولے۔ لگ تو یہی رہا ہے کہ آپ کی کوئی خاص دشمنی ہی چل رہی ہے۔ کچھ جتاتا سا انداز تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم اپنے اس ننھے سے دماغ پہ زیادہ زور مت دو۔ اس کی کنپٹی پہ دستک دیتے ہوئے انہوں نے پھر فوراً سے انگلی ہٹا لی، اس سے قبل کہ وہ بے دردی سے جھٹکتی۔ زور دوں بھی کیسے؟ دل و دماغ کو کسی قابل چھوڑا ہی تو نہیں ہے آپ نے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھی۔ یہ شکوہ تو مجھے تم سے کرنا چاہیے، میرے دن کا چین اور رات کا سکون بس چھین لیا ہے تم نے۔ انہوں نے دل ہی دل میں شکوہ کیا۔ تھوڑا سا تو باقی بچا ہوگا، یہ سارا نچڑ کر رہ گیا۔ وہ غیر متانہ سے سوال گو ہوئے۔ کیا؟ اس نے نہ سمجھی والے تاثرات لیے پوچھا۔ یہ دماغ کچھ باقی ہے، یہ سارا خشک ہو گیا؟ شریر نگاہیں اس کی نگاہوں پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ ویسے مجھے تو لگتا ہے خشک ہونے کے ساتھ ساتھ شدید زنگ آلود بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اسی سبب تو الٹی سیدھی حرکتیں، اپنی حد میں رہیں آپ۔ انہوں نے اس کے دماغ پہ چوٹ اور حرکتوں پہ طنز جھاڑا تو اہانت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ تلملاتی ہوئی پیر پٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہارے میرے بیچ مذاق کی کوئی حد نہیں، کتنی بار بتاؤں؟ وہ بے چارگی سے گویا ہوئے، کیونکہ وہ غصہ اور ناراضگی ختم کرنے کی طرف آ ہی نہیں رہی تھی۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ آپ کی۔ آپ کے اور میرے بیچ ایک بہت بڑی اور اندیکھی ایسی حد قائم ہو چکی ہے جسے آپ کے اور میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی درستگی سے بولی۔ غلط؟ اسے صرف تمہارے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میں ایسی کسی حد کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ توقع کے برخلاف وہ پرسکون سے بولے۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے آپ سے ملنے یا کلام کرنے کا قطعی کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ بھی مجھ سے دور رہیں اور اپنی منگنی شدہ زندگی پہ فوکس کریں تو بہتر ہے۔ اور ہاں، میری زندگی میں مداخلت کرنا چھوڑ دیں۔ میں جس سے بھی ملوں، ہنسوں، بولوں، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مجھے کٹ پتلی سمجھ کر اپنے اشاروں پہ چلانے کی کوشش بیکار ہے۔ سرخ بھبو کا چہرہ لیے ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی۔ آغا فارس کو اس کی باتوں میں غصہ تو بہت آیا، مگر کنٹرول کرتے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ اسے کس سے ملنا ہے، کس سے کس حد تک فری ہونا ہے، اس پہ وہ پہلے بھی بہت بحث کر چکے تھے، مگر اس کے دماغ میں کوئی بات بیٹھ ہی نہیں رہی تھی، اس لیے فی الحال وہ اس کے ساتھ مزید سر نہیں کھپا سکتے تھے۔ اس بارے میں تم سے بعد میں بات کروں گا، فی الحال تو تم میرے لیے 1 کپ اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ اوہ، تو یعنی وہ ابھی بھی گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے؟ وہ تو ان کے حکم پہ تلملا ہی اٹھی۔ میں آپ کی ملازم نہیں ہوں، یا تو خود بنا لیں یا اپنی عنقریب ہونے والی بیوی سے کہیے، اور اگر آپ نے ہی کہہ سکتے تو میں کہہ دیتی ہوں۔ انم آپی اپنے منگیتر صاحب کے لیے 1 کپ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ انہوں نے جلدی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی بلند آواز کا گلا گھونٹا۔ جب کہا ہے کہ میرے لیے چائے تم بناؤ گی تو مطلب تم ہی بناؤ گی، آئی سمجھ؟ سرد نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے حتمی لہجے میں بولے تو وہ غصہ پینے کی صحیح کرتی دانت کچکچاتی چائے والا پین اٹھا کر سنک میں زور سے پٹکتی دھونے لگی۔ پہلی بنائی چائے کپ کی یک بستہ ہو چکی تھی، بلکہ اب تک تو اس کی کلفی بن چکی تھی، اور انہیں اس کے ہاتھوں کی تازہ چائے درکار تھی۔ ایزل نے کیتلی میں پانی ڈالا اور اسے چولہے پہ پٹکا۔ ہنی، اس پہ تو غصہ مت نکالو، کہیں پھر سے ہاتھ نہ جل جائے، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولے، اور ڈانٹ میں بھی فکر چھلک رہی تھی۔ اگر میری تکلیف کا اتنا ہی خیال ہے تو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ وہ دبا دبا سے چلائی تھی۔ مجھ سے چائے بنواتے تمہیں شرم تو نہیں آئے گی؟ وہ اسے شرم دلانے کو غیر سنجیدگی سے بولے۔ میں تو صرف چائے بنانے کی بات کر رہی ہوں، مگر آپ نے جو میرے جذبات و احساسات، میرے وجود، یہاں تک کہ میری روح تک کو بھنبوڑ کر رکھ دیا ہے، اس پہ کیا آپ کو شرم نہ آئی؟ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ استہزائیہ لہجے میں بولی۔ فار گاڈ سیک ایزل، تم میری ذرا سی بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو؟ وہ چڑچڑا اٹھے۔ تمہیں اگر چائے نہیں بنانی تو ٹھیک ہے، مت بناؤ، میں خود بنا لوں گا، تم جاؤ یہاں سے۔ ناگواریت سے کہتے وہ اسے چولہے کے سامنے سے پرے ہٹانے لگے، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی پیچھے نہ سرکی، بلکہ رخ پھیر کر پتی کے چمچ بھر بھر کر ابال کھاتے پانی میں ڈالنے لگی۔ اس کے ایسا کرنے پہ آغا فارس کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ رنگ گئی، یعنی غصے اور ناراضگی کے باوجود بھی وہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ خود چائے بنائیں یا کوئی بھی کام کریں۔ ارے رے، بس بس، کالی اور کڑوی چائے پلا کر مارو گی کیا؟ اتنی پتی کون ڈالتا ہے؟ وہ جو واقعی جان بوجھ کر بھر بھر کر پتی ڈال رہی تھی، ان کے ایک دم بولنے سے پتی والا ڈبہ شیلف پہ پٹکتی بولی، اگر آپ یہاں سے ابھی کے ابھی نہ گئے تو ہر کام پہ 2 حرف بھیجتی میں ضرور چلی جاؤں گی۔ دانت پیستی وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ ایسی صورت میں اس کے ہاتھ کی چائے سے جاتے تب ہی دونوں ہاتھ اٹھاتے جلدی سے بولے، اوکے فائن، جا رہا ہوں۔ بنا کوئی بحث کیے وہ واقعتاً جانے کو ہوئے، مگر پھر کچھ سوچ کر رکے اور اس کے دونوں ہاتھ تھام گئے۔ ایزل نے کرنٹ کھا کر انہیں جلدی سے واپس کھینچنا چاہا، مگر ان کے سوال پہ رک گئی۔ آخری بار ناخن کب کاٹے تھے؟ اس کے بڑھے ہوئے تیز اور تند خوبصورت شفاف ناخنوں کو چھوتے ہوئے انہوں نے استفسار کیا۔ یاد نہیں۔
نخوبت سے کہتی اپنے ہاتھ واپس کھینچنے کی بجائے ان کے ہاتھوں کو چھٹکنے کی بہانے ان ہاتھوں پہ دانستہ ناخن چپ ہو گئی۔ اف ظالم لڑکی، جنگلی بلی، چڑیل کہیں کی۔ انہوں نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچا اور اسے مختلف ناموں سے پکار کر غصہ نکالنے لگے۔ بازوؤں کی حد تک تو ٹھیک تھا، مگر ہاتھوں پہ انہیں یہ ظلم ناگوار گزرا، کیونکہ ہاتھوں کو سب کی نگاہوں سے نہیں چھپا سکتے تھے۔ پہلے کا اگر یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، پر آئندہ ضرور یاد رہے گا کہ آخری بار تمہارے ناخنوں نے کٹر کا ذائقہ کب چکھا، کیونکہ آج تمہارے ناخن میں خود کاٹوں گا، اس لیے جب باہر آؤ تو نیل کٹر لیتی آنا، اور اگر میرے ہتھے نہیں چڑھنا چاہتی تو بہتر ہے یہ کام خود کر لینا، مگر اب آئندہ مجھے تمہارے یہ چڑیلوں جیسے ناخن دکھائی نہ دیں۔ اسے وارن کرنے کے بعد انہوں نے افسوس بھری نگاہوں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جو زیادہ زخمی ہونے سے بچ گئے تھے۔ ماس نہیں اترا تھا، بس سرخی پھیل گئی تھی۔ بد دماغ پاگل لڑکی۔ بیزاریت اور غصے سے بڑبڑاتے وہ کچن سے باہر نکل گئے۔ انہیں کیا لگتا ہے کہ یہ روب جھاڑ کر دھونس جما کر مجھ سے کچھ بھی کروا لیں گے، یا مسکرا کر مجھ سے نارمل انداز میں پیش آ کر میرے دل کو پگھلانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بہت بڑی بھول ہے یہ ان کی، کیونکہ اپنی اذیت کا ایک ایک پل میں نہ بھولوں گی، نہ اس اذیت کے لیے انہیں معافی نامہ بخشوں گی۔ یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ پرانے والی ایزل بن جاؤں اور یہ انم آپی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ کیوں آخر کیوں آپ سکون بھری زندگی جئیں اور میں اندر ہی اندر تڑپتی پل پل مرتی بظاہر خوشی اور اطمینان کا دکھاوا کرتی بنوں؟ میرے لیے کس بات کی سزا ہے؟ چیزیں پٹکتی وہ آنکھوں میں آئی نمی کو رخساروں پہ بہنے سے قبل ہی بے دردی سے رگڑ کر صاف کر گئی۔ چائے کو دیکھا تو غصے کا مزید ابال اٹھنے لگا۔ جتنا غصہ تمہیں مجھ پہ ہے، مجھے تو ڈر ہے کہیں چائے میں زہر نہ ملا دوں۔ زہر نہ صحیح، پر یہ نمک تو ملا ہی سکتی ہوں۔ شعلہ باز نگاہوں سے نمک کو گھورتی دودھ کے ساتھ ساتھ 2-3 چمچ بھر کر نمک کیتلی میں انڈیل دیا۔ آج کے بعد کبھی میرے ہاتھ کی چائے پینے کی خواہش کا اظہار نہیں کریں گے آپ مسٹر فارس؟ ہوں والے انداز میں کہتی مشتعل سی وہ زور زور سے چائے میں چمچ ہلانے لگی۔ آج پورے 4 دن بعد گھر آئے تم؟ کیا بات ہے، کیسے زیادہ آ گئے تھے؟ میری کالز بھی نہیں اٹھائیں تم نے؟ عباد کو کال کی تھی تو اس نے کہا تم مصروف ہو، تو میں نے دوبارہ تنگ نہ کیا۔ تھکا ہارا وہ 2 دن بعد گھر لوٹا تو زرین نے آتے ہی استفسار کیا۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ ڈھیسا گیا۔ ڈاکٹر عباد کو اسی نے ایسا بولنے کا کہا تھا۔ وہ تنہائی چاہتا تھا، زرین سے بات کرتا تو جھوٹ نہ بول پاتا کہ کوئی خاص کیسز نہیں ہے، اور ایسے میں وہ اسے گھر آنے کا بولتی، اور گھر وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ کیا بات ہے حارث، یوں خاموش کیوں ہو؟ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے بھی اس کے برابر نشست سنبھالتے ہوئے پوچھا، جو بہت تھکا اور گمسم سا لگ رہا تھا۔ کچھ تو بتاؤ بیٹا۔ بیٹے کے ماتھے پہ بے ترتیبی سے بکھرے بالوں کو پرے کیا گیا۔ بتانے کو کچھ بچا ہی نہیں امی جان۔ ٹوٹے ہوئے لہجے میں یہ جملہ ادا کیا گیا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ مایوسی کس بات کی ہے تمہارے چہرے پہ؟ کھل کر بتاؤ تو، آخر بات کیا ہے؟ اس کے کنودیت بھرے چہرے پہ نگاہیں مرکوز کیے وہ متفکر سی گویا ہوئیں۔ مایوسی؟ وہ زیر لب بڑبڑاتا تلخی سے مسکرایا۔ قسمت میں مایوس کر دیا آپ کے بیٹے کو امی جان، وہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے، کھو دیا میں نے اسے پانے سے پہلے ہی۔ حارث شکست خوردہ لہجے میں بولا تو اس کے اس مرجھائے چہرے کا سبب جان کر زرین چند ثانیے کو لب بستگی اختیار کر گئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اپنی محبت کھو چکا تھا، یہ جان کر زرین کا دل دکھ سے بھر آیا۔ کتنا کچھ سوچ رکھا تھا میں نے۔ آپ جائیں گی، میرے لیے اس کا ہاتھ مانگیں گی، اور پھر وہ میری شریک حیات اور آپ کی بہو بن کر اس گھر میں چلی آئے گی۔ اس گھر میں امی جان جہاں بس آپ کی اور میری خاموشیاں بولا کرتی ہیں، وہاں اس کی چوڑیوں کی چھنکار اٹھے گی، اس کی ہنسی کی کھلکھلاہٹ گونجے گی۔ اس کا وجود اس گھر میں چلتا پھرتا دیکھ میرے دل کو راحت ملتی رہے گی کہ جسے میں نے چاہا اسے اپنے دل کے ساتھ ساتھ اس گھر کی زینت بھی بنا ڈالا۔ وہ کھوئی سی کیفیت میں بولے جا رہا تھا، جبکہ زرین آزردگی بھرے تاثرات لیے اپنے پہلو میں براجمان شکستہ دل بیٹے کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھا کرے گی، حارث آپ واپس کب تک آئیں گے؟ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ آج آپ کیا کھائیں گے؟ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی من پسند ڈشز بناؤں گی۔ مجھ سے پوچھا کرے گی، حارث آج میں اپنے گھر چلی جاؤں؟ اور میں تنگ کرنے کی خاطر کہا کروں گا کہ اب یہی تو تمہارا اپنا گھر ہے، کہیں نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ پھر وہ روٹھے گی اور ہنس کر منا لیا کروں گا کہ پاگل میں تو مذاق کر رہا تھا، اور آپ سے کہا کرے گی کہ امی جان آپ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی، دوائی کیوں نہیں لی؟ وقت پہ دوائی لیا کریں۔ امی جان آپ کی ٹانگیں دبا دوں؟ اور آپ سے میری شکایتیں لگایا کرے گی۔ میرے اس گھر میں بھی ایک عورت کا وجود آئے گا، ایک من پسند عورت کا، جو آپ کے بیٹے سے محبت کرے گی، اس کا خیال رکھے گی، اور آپ کو ماں کا درجہ دیتے ہوئے آپ کی عزت و احترام کرے گی۔ اور یہ سب مجھے پہلی ہی نظر میں انم میں دکھا امی جان۔ کتنی حسرت چھلک رہی تھی اس کے لہجے میں، کتنا کچھ سوچ رکھا تھا اس نے انم کے سنگ۔ آنٹی سے اس کی جو تعریفیں سن رکھی تھیں اسے دیکھ کر سچی معلوم ہوئی۔ وہ ایسی ہی تو ہے، شائستہ لہجے، سادگی بھرا وجود، احساس اور خوبصورتی کا پیکر، مگر وہ پیکر میرے نصیب کا لیکھ نہ بن سکا۔ ساری خواہشیں، ساری سوچیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور اس کی قسمت نے پلٹا کھا کر اسے فارس کی جھولی میں ڈال دیا۔ میرا وہ دوست جو اس کے ساتھ سے ہمیشہ انکاری رہا، جسے اس کی یکسر چاہ نہ تھی،
قسمت نے زبردستی اسے انم کا ہاتھ تھما دیا، اور میں جو اس کی دل و جان سے چاہ رکھتا تھا اسے پانے کو بے چین تھا، مگر دیکھیں خالی ہاتھ رہ گیا۔ جس نے اسے چاہا وہ تہی دامہ ہے، اور جس نے اسے سوچا تک نہیں اس کا دامن بن مانگے بھر دیا گیا ہے۔ یہ قسمت کی کیسی ستم ظریفی ہے! ہم جس کو چاہتے ہیں وہ اس انسان کو کیوں کر مل جاتا ہے جس اس کی چاہ نہیں ہوتی؟ ایسا کیوں ہوتا ہے امی جان؟ آخر کیوں ہوتا ہے؟ وہ بکھر گیا، بالکل کسی چھوٹے بچے کی مانند سوال کرتا ماں کی گود میں سر رکھ گیا۔ ہمیشہ قصور قسمت کا ہی نہیں ہوتا حارث، کئی بار ہم بھی کہیں نہ کہیں غلط ہوتے ہیں، یا پھر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جسے ہم نے اپنے لیے سوچ رکھا ہے وہ بس ہمارا ہی ہے، اور تم بھی اسی بھول میں رہے۔ دھیرے دھیرے اس کے بال سہلاتی وہ گویا ہوئیں۔ کتنا کہا تم سے کہ حارث جانے سے پہلے مجھے ان لوگوں سے ملوا جاؤ، وہ مان گئے تو پھر انگوٹھی پہنا کر رشتہ پکا کر دوں گی اور تمہارے آنے کے بعد نکاح کی بات کروں گی، مگر تم نے ایک نہ سنی، بس یہی کہتے رہے کہ ابھی مجھے کورس سے فارغ ہو لینے دیں، جب آ جاؤں گا تب چلیں گے، اور یہی تمہاری غلطی تھی۔ بیٹا تم نہیں جانتے ایسے معاملات میں دیر نہیں کرنی چاہیے، رشتے جتنی جلدی ہو سکے طے کر دینے چاہیے، کوئی بھی اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر نہیں رکھتا، جہاں اچھا رشتہ ملا بس ہاں کر دیتے ہیں۔ فارس بہت اچھا لڑکا ہے، وہ کیوں کر انکار کرتے؟ زرین نے اسے اس کی کوتاہی یاد کروائی۔ وہ تو بہت جلد باز تھیں، جب سے اس نے انم کا ذکر کر کے شادی کے لیے حامی بھری تھی تب سے وہ اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی کہ مجھے ان کے گھر لے چلو، مگر وہ اس جلدی پہ ہنس دیتا کہ ابھی تو انم کو دیکھا ہے، ابھی رشتہ بھیج دوں گا تو کیا سوچے گی، کہیں انکار ہی نہ کر دے، اور پھر یہ سوچ کر بھی مطمئن تھا کہ فارس تو ماننے سے رہا، پھر انم کو کھونے کا کیسا ڈر، 2 ماہ بعد USA سے واپس لوٹ کر آرام سے اس بارے میں فارس سے بات کرے گا، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ وہ یہ تو بھول ہی گیا کہ فارس اگر نہیں مانے گا تو کیا انم کے گھر والے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ اس بات کا تو اسے خیال ہی نہ آیا۔ مگر فارس خوش نہیں ہے، اس کے نزدیک یہ رشتہ محض ایک مجبوری ہے۔ انم کی کہیں ہاں ہوئی تھی، ان لوگوں نے منگنی کے لیے آنا تھا مگر نہیں آئے، اور عین وقت پہ آنٹی نے اپنی منت سماجت سے فارس کے ہاتھ باندھ دیے۔ میں بات کروں گا اس سے کہ کیا حارث؟ زرین نے اسے ٹوکا کہ وہ اس انم سے رشتہ توڑ دے اور پھر تم خود اس سے اپنی منگنی کروا لو۔ بیٹا یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، کیوں اس بچی کی ذات کا تماشا بنانا چاہتے ہو؟ تم ہی نے بتایا تھا نا کہ عین شادی کے قریب پہلے بھی اس کا رشتہ ختم ہو گیا، اب دوسری بار بھی ختم ہو گیا، اور مصلحت کے تحت منگنی فارس سے کر دی گئی۔ اس وقت بھی کئیوں نے سوال اٹھایا ہوگا کہ انم کے برابر فارس کیوں، اور اب تم تیسری بار اس کا رشتہ توڑنے کا سبب بننے کی بات کر رہے ہو۔ لوگ تو ہمیشہ لڑکی میں ہی فالٹ نکالیں گے، اسی کے کردار کو مشکوک قرار دیں گے۔ ایک لڑکی کب تک اپنے ساتھ یہ سب برداشت کرے گی؟ اس لیے جیسا ہو رہا ہے ویسا ہونے دو۔ امی جان میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ انم کے کردار پہ انگلی اٹھے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا اور متحیر نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا انم خوش ہے اس رشتے سے؟ کچھ سوچ کر زرین نے استفسار کیا۔ حارث نے زخمی نگاہوں سے ماں کو دیکھا کیونکہ اس سوال کا جواب اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ خوش ہے۔ پرسوچ گہری نگاہیں حارث پہ گاڑے وہ اپنا جواب پاتی بولی جبکہ وہ نظریں پھیر گیا، تو پھر بھول کر بھی فارس سے ایسی کوئی بھی بات مت کرنا۔ جس نے ماں کی خوشی کی خاطر ایک انچاہا رشتہ جوڑ لیا وہ دوست کی خوشی کی خاطر اسے کیوں کر توڑے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم سے رشتہ جڑ بھی گیا تو کیا انم اپنے دل میں تمہیں وہ مقام دے پائے گی جس کی تم چاہ رکھتے ہو؟ نہیں، وہ نہیں دے پائے گی۔ بار بار رشتہ ٹوٹنا اسے توڑ کر رکھ دے گا۔ وہ اس انسان کے ساتھ نارمل زندگی کیسے گزارے گی جو اس کا رشتہ ختم کرنے کا سبب بنا، اور رشتہ بھی وہ جس میں وہ خوش تھی، مطمئن تھی۔ زرین کی باتیں تلخ ضرور تھیں مگر تھیں حقیقت پہ مبنی۔ حارث کو ان کی سبھی باتوں سے اتفاق تھا، تب ہی اس نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ بیٹا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس سے جڑے بہت سے حقائق پہ غور و فکر کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی سب کچھ نہیں کر لیا جاتا، اور یہ معاملات تو ویسے بھی بہت نازک ہوتے ہیں۔ اس کی خوشی چاہتے ہو تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ انہوں نے اس کا شانہ تھپ تھپایا تو اس نے سمجھتے ہوئے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ 34 سال کے ہو گئے ہو، کتنا کہتی رہی شادی کر لو، مگر تم شادی کا نام سننے کو ہی تیار نہ تھے۔ 2-3 سال پہلے مان جاتے تو اب تک اس گھر میں بچے کی کلکاریاں گونج رہی ہوتی، اور ہمارا گھر اس ویرانی سے آزاد ہوتا، اور تمہیں اس غم سے بھی گزرنا نہ پڑتا، اپنے بیوی بچوں کے سنگ خوش ہوتے۔ وہ حسرتاً گویا ہوئی۔ 2-3 سال تو کیا، وہ تو کتنے سالوں سے یہ ذکر لے کر اس کے پیچھے تھی، مگر حارث کے سر پہ تو ہاسپٹل اسٹیبلش کرنے کا جنون سوار تھا۔ میڈیکل کا شعبہ اختیار کرنے سے قبل ہی اس نے سب پہ اپنے ارادے واضح کر دیے تھے۔ پھر اسٹڈیز کے لیے USA چلا گیا۔ سالوں بعد جب لوٹا تو اس نے اپنا کہا سچ کیا، اور آتے ہی اپنے والد کے نام سے ہاسپٹل کی بنیاد رکھی۔ اس وقت اس کے والد حیات تھے۔ جب تک ہاسپٹل بنتا رہا وہ ٹریننگ کی خاطر پھر سے ملک سے باہر چلا گیا۔ 1.5 سال بعد لوٹا تو آدھے سے زیادہ عمارت بن کر تیار تھی، کیونکہ مزدور کافی تعداد میں تھے اور اپنا کام روانی سے کرتے رہے۔ اس کی غیر موجودگی میں ان کے نگران اس کے والد تاجدار صاحب رہے۔ باقی کے 6 مہینوں میں باقی ماندہ کام بھی تمام ہوا تو اندر کی کچھ ضروری کمروں کی نوک پلک سنوار کر ان میں سارا ضرورت کا سامان ڈالا گیا، سٹاف رکھا گیا اور باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔
مریض آتے رہے اور مطمئن ہو کر جاتے رہے، جبکہ ہاسپٹل کے باقی اندرونی حصوں کو ساتھ ساتھ سیلنگ، فیلنگ، ٹائلز وغیرہ سے پرتعیش بنایا جاتا رہا۔ اور پھر 2 سال 8 ماہ میں مکمل طور پہ حارث کے خوابوں کی تعبیر ہوئی، یعنی ایک شاندار عمارت تاجدار ہاسپٹل کے نام سے پوری شان و شوکت کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد بھی کئی سال اپنی خدمات اس نے دن رات اس ہاسپٹل کے نام کیں، اور اب جا کر اسے وہ آرام میسر آیا تھا جس کے بعد وہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سنجیدگی سے سوچ سکے، مگر جب سوچا تو اسے اپنی سوچ کے ساتھ ہی ظلم ہوتا دکھائی دیا۔ اب وہ کیسے کسی اور بارے میں سوچ سکے گا؟ کیسے اور کب نکلے گا اس غم سے جو تھا بھی غم محبت؟ اتنے دنوں بعد لوٹے ہو، منہ دیکھو اپنا کیسا چھوٹا سا نکل آیا ہے۔ کچھ ٹھیک سے کھایا پیا نہیں ہوگا تم نے، بس سوچوں کے ہی تانے بانے بنتے رہے ہوگے۔ اب تمہیں میں کیا کہوں، اچھے خاصے سمجھدار اور قابل ڈاکٹر ہو کر بھی کئی بار تم لاپرواہ پیشنٹ جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہو۔ باہر والے دیکھ لیں تمہاری حرکتیں تو حیران رہ جائیں کہ دوسروں کو خیال رکھنے کی نصیحتیں کرنے والا ڈاکٹر اپنی ذات کو لے کر کس قدر لاپرواہ ہے۔ زرین کی ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو چکی تھی۔ جو حیران ہو اس کی حیرت آپ دور کر دیا کرے نا، یہ کہہ کر کہ جب اس کی ماں ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے تو اسے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بھلے آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے مگر دل اندر سے ابھی بھی بچہ ہے۔ وہ بھی خود کو ہلکا پھلکا ظاہر کرتا شرارت سے بولا، تمہیں تو تمہاری بیوی ہی آ کر سدھارے گی۔ تم جو دوسروں کا علاج کرتے پھرتے ہو، تمہارا علاج بھی تو کسی کے ہاتھوں ہونا چاہیے۔ بس میں نہیں دوں گی تمہیں زیادہ دیر سوگ منانے، اور بہت جلد کوئی ڈھونڈ لوں گی۔ وہ اسے اپنے ارادے سے آگاہ کرتی ہوئی بولی تو وہ جس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش شروع کی ہی تھی، پھر سے پہلے جیسا ہو گیا، اور بنا کچھ کہے کشن سینے سے لگائے سر صوفے کی پشت سے ٹکا گیا۔ میں بھی بہت افسردہ ہوں تمہارے لیے، مگر تمہیں ساری زندگی ایسے تنہا تو نہیں دیکھ سکتی حارث۔ زرین اس کے ماتھے پہ ممتا بھرا لمس چھوڑتی بولی، مگر حارث نے آنکھیں جو موندی تو پھر موندے ہی رکھی۔ تمہیں وقت درکار ہے تم لو، مگر زیادہ وقت لینے سے قبل میرا بھی سوچ لینا کہ میں کب تک تمہارے پیچھے اس گھر کی ویران دیواروں کو تکتی رہوں گی۔ تم تو سارا دن ساری رات ہاسپٹل گزار آتے ہو، اور میں یہاں بس تمہاری راہ تکتی رہتی ہوں۔ کوئی تو ہو میرے پاس بھی جس سے میں بھی سارا دن بیٹھ کر دل کی باتیں پھول لیا کروں۔ کوئی تو ہو جس کے ہونے سے تمہارا بھی جلدی جلدی گھر لوٹنے کو دل چاہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کی خاطر مجھے کبھی گھر لوٹنے کی جلدی نہیں ہوئی؟ وہ جو بھی ہوگی میرے لیے کیا آپ سے بڑھ کر ہو جائے گی؟ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں آپ؟ وہ آنکھیں کھولے اسی پوزیشن میں نروٹھے پن سے گویا ہوا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ ماں اور بیوی میں بہت فرق ہوتا ہے بیٹا۔ جو پیار اور جو کشش بیوی کی ہوتی ہے، ماں کی اس سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ ماں اور بیوی سے حاصل ہونے والا سکون ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ جب تم شوہر بنو گے نا تو خود ہی سمجھ جاؤ گے میری باتوں کو۔ وہ رسانیت سے بولی، سمجھتا ہوں ماما، شوہر بنے بنا بھی یہ سب باتیں سمجھتا ہوں، مگر فی الحال ایسی کسی لڑکی کو اپنے ساتھ سے نہیں جوڑنا چاہتا جس کی کشش مجھے اپنی طرف کھینچے۔ جو ایک ہے پہلے اس کی کشش سے تو دور بھاگ لینے دیں تاکہ اس دل میں کسی اور کی گنجائش بھی پیدا ہو سکے۔ اس نے بے بسی بھرے لہجے میں اپنی مجبوری بتائی۔ ہو جائے گی، وقت بڑے سے بڑے زخموں کو بھی بھر دیتا ہے، بس تمہیں بھی اپنے دل کو سمجھاتے رہنا ہوگا۔ بہرحال میں دیکھتی ہوں کھانے کی تیاری کہاں تک پہنچی۔ تم فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھا کر بس آرام کرنا۔ جانتی ہوں وہاں 4 راتیں بے آرامی میں گزار کر آئے ہو۔ زرین یہ کہتی اس کے پاس سے اٹھ گئیں۔ آپ نہیں جانتی امی جان، جب دل بے آرام ہو تو جگہوں سے فرق نہیں پڑتا، اب تو ہر جگہ ہی بے آرامی ہے۔ کشن پرے پھینکے سر جھٹکتا وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جس کی 4 دن سے اس نے صورت نہیں دیکھی تھی۔ صورت تو خیر اس نے اپنی بھی کہاں دیکھی تھی۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 19۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔